الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا یہ تیسرا جمعہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آ چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اہم باتیں جنگ بدر کے متعلق کچھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ خبر اس کے کہ میں اپنے عنوان، اپنے ٹاپک پر آؤں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ، ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھنے کی فضیلت کو سنتے چلے، کیونکہ درود پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہے، فائدے ہیں، یہ احادیث پاک میں موجود ہے۔ اور میں ہر جمعہ اپنے بیان سے پہلے ضرور درود پاک کی فضیلت پہلے سناتا ہوں، تاکہ میری آنے والی بات اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے دلوں میں بھی بیٹھ جائے، کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا جو اچھی بات کرنے سے پہلے درود پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی باتوں میں برکتیں داخل فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس حدیث پاک کو سنیں۔ درود پڑھنے کے فائدے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔
بس صرف منافق ہی اس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ حدیث پاک سے پتہ چلا، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا کوئی ایک ایسا وظیفہ بتائیے تاکہ لوگ مجھ کو دیکھے تو عزت سے ملے، محبت سے ملے۔ تو درود پاک بہت آسان بھی ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم درود پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا۔ لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے سے مشکلیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، ان کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کی درجات کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بلند فرمائے گا۔ درود پڑھنے سے خبر کی بھی مشکلیں ختم ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے سے قیامت کے دن حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آئیے ہم سب کے پیارے آقا اور مولا مدنی تاجدار رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کے محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ 15 رمضان مبارک بھی ہندوستان میں ہمارے آ چکا ہے اور 15واں روزہ آج ہے۔ آج کے دن کو بہت سی چیزوں سے نسبت بھی ہے، جیسا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان مبارک کو پیدا ہوئے تھے، جو آج کا دن ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیدائش کا دن ہے۔ پھر جو ہے 17 رمضان مبارک کو اسلام کی سب سے پہلا معرکہ اسلام میں جو ہوا ہے، سب سے پہلے جہاد اللہ کے لیے جو مسلمانوں نے حضور کے ساتھ رہ کر لڑا ہے، اس جہاد کا نام جنگ بدر ہے، اور وہ بدر کی جنگ بھی جو ہے اسی مہینے کی 17 رمضان مبارک کو ہوا ہے۔ لہذا آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت صحابہ اکرام جو قربانیاں اسلام کے لیے دین کے لیے پیش کی جنگ بدر کے متعلق ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے، کیونکہ جنگ بدر ایک ایسا معرکہ ہے، کیونکہ بزرگان دین کے صحابہ کے واقعات کو پڑھنے سے سمجھنے سے ہمارا ایمان و عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو حالات ابھی چل رہے ہیں معاذ اللہ دین کو لے کر، اسلام کو لے کر، تو کمزور ایمان والا تو طرح طرح کے وسوسوں میں آ جاتا ہے کہ یار آج کے دور میں مسلمان رہنا بڑی مشکل کی بات ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے کمزور ایمان والے، جو مضبوط ایمان والوں کی بات نہیں کرو، تو کمزور ایمان والے تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں، جھجک جاتے ہیں کہ کیسا دور چل رہا ہے کہ آج اس طرح کا معاملات ہو رہا ہے۔ تو ہم اگر ماضی کو دیکھیں، مسلمان اگر اپنے ماضی کو یاد رکھے گا تو وہ کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حالات کو دیکھتے اپنے پچھلے لوگوں کے واقعات کو دیکھ کے، ماضی کو دیکھیں۔ اگر ہم آگے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا تو ہم یقیناً ہمارا ایمان کمزور ہے، پھر ہمیں جو ہے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ہمارا ایمان سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہٰذا کبھی آگے مت دیکھیں، حالات کو دیکھتے ہمارے ماضی کو دیکھیں کہ پچھلے مسلمانوں نے کس طرح ایسے حالات کیا، ان کے دور میں نہیں تھے، اس سے بدتر حالات آ چکے تھے، لیکن ان دور کے مسلمانوں نے بڑے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے حالات کو سنبھالتے ہوئے اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں کو کامیابی عطا فرمائی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ماضی کو یاد رکھیں تاکہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، ہمارا دین سے، اسلام سے، قرآن اور حدیث سے ہمارا دل جو ہے اجاٹ نہ ہو جائے۔ معاذ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل قرآن اور حدیث اور اسلام سے ہمارا دل بیزار نہ ہو جائے۔ ایسا ہوگا تو یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، ہو سکتا ہے دین سے بھی باہر ہو جائے۔ لہذا حالات کو دیکھنا ہے تو ماضی کو دیکھے
اگر ہم ماضی کو دیکھیں گے، پلٹ کر صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کے حالات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اولیاء کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگیوں کے حالات کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو آج کے دور کے جو حالات چل رہے ہیں ان کے سامنے بہت کم نظر آئیں گے، اور ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ جب ان لوگوں نے اس حالات میں بھی ایمان کو نہیں چھوڑا تو ہم آج کے دور میں اپنے ایمان کو کمزور کیوں جانیں؟ لہٰذا بزرگان دین کے واقعات سننے سے، صحابہ کے واقعات سننے سے جو ہے ایمان و عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جس میں آیت مبارکہ میں نے جو پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بلکہ بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ تم شکر گزار ہو۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ اب یہاں مدد کرنے سے متعلق کیا کی آیت کیوں تھی، وجہ کیا تھی، ان کو ہمیں سمجھیں گے تو آگے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ بدر کا واقعہ کیوں ہوا، یہ بات سمجھانے سے پہلے ہم آپ کو سب سے پہلے جہاد کے بارے میں کچھ اہم باتیں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ جہاد کا صحیح معنی اور مفہوم جو ہے ہم کو سمجھ میں آئے۔ جو جہاد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی بھی انسان کو ناحق کے قتل کر دے، معاذ اللہ یہ جہاد نہیں ہے، نہ ہی اسلام کا کوئی مقصد ہے، اور نہ اسلام میں کوئی اس طرح کے حرکات ہے کہ لوٹ جہاد کا معاملہ، اس طرح کی نئے طرح طرح کے جو میڈیا میں باتیں جو ہے دشمنان اسلام پھیلا رہے، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں اسلام کو۔ اب پہلے میں جہاد کا مطلب آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو آسانی سے بات آنے والی سمجھ میں آئے کہ اسلام کیا ہے اور جہاد کا معنی مطلب کیا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنا یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے کے بارے میں سورہ جو ہے حج میں بھی ہے، بہت سی قرآن میں بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم عطا فرمایا اہل ایمان کو، مسلمانوں کو۔ لیکن پہلے جہاد ہے کیا؟ جس طرح ہم نماز فرض ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اسی طرح اپنے وقت آنے پر جہاد کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ذہن میں رکھیے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کرنا عبادت ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت آنے پر، اپنے وقت آنے پر جو ہے جہاد کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ تو سمجھ گیا آپ کو جہاد عبادت۔ اب جہاد کہتے کس کو ہے؟ جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی بے قصور چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کو قتل کر دے، یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے، نہ یہ جہاد کا معنی ہے، یہ مطلب ہے۔ خاص طور پر اس پر توجہ فرمائے۔ خاص طور پر اس پر توجہ فرمائے کہ جہاد کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تاکہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو جہاد کا اصل معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے بات سمجھیے کہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ معاذ اللہ کسی غیر لوگوں کو بلا وجہ کے قتل کر دے، عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، کسی بھی مذہب کے ہو، اس کا مطلب جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو ہم خود بھی، اسلام خود بھی دہشت گرد کہتا ہے، جو بلا وجہ لوگوں کو قتل کرے، بلا وجہ لوگوں کو مارے۔ اسلام بھی ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ کہ انہوں نے جہاد کیا، نہ، بلکہ جہاد کا یہ معنی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ قتل کر دے، یہ جہاد کا معنی اور مطلب نہیں ہے، نہ مقصد اس کا یہ ہے کہ جہاد کا معنی ہے، نہ مطلب ہے، نہ مقصد ہے۔ جو بلا وجہ، غور سے سنیں، جو بلا وجہ عورتوں پر ظلم کرے، چاہے وہ عورت کسی بھی مذہب کی ہو، چاہے بچوں پر ظلم کرے، یا ان کو ناحق کے کوئی وجہ ہی نہیں ہو قتل کر دے، مار دے۔ مجھے بتایا کہ ایک بس اسٹاپ پہ معاذ اللہ کسی نے بم رکھ دیا اور سارے لوگ چلے گئے صبح، تو اس کا مطلب یہ جہاد نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مقصد تھا، یہ دہشت گردی ہے۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔
یہ بات بھی ذہن میں رکھے تاکہ جہاد کا اپنا صحیح معنی اور مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو جہاد کے بارے میں آپ کو اور آگے بتاؤں کہ جہاد ابھی وقت نہیں ہے جہاد کرنے کا۔ اس کے حالات کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ اب کرنا چاہیے، تب جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر بہت زیادہ ظلم کر دیا، اگر اتنا زیادہ ظلم کیا، عوام تو عوام ہے، پبلک تو پبلک ہے، چاہے وہ کسی مذہب کو ہو۔ آپ دیکھیں جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ مظفر شاہ بہادر تھے، پھر ان کے خاندان پر جو ظلم و ستم انگریزوں نے کیا، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل نرم ہوگا تو آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ تو حالات جب بد سے بدتر پورے ہندوستان میں ہو گئے اور جگہ جگہ انگریز جو ہے صرف مسلمان نہیں غیر مسلمان ہر ایک کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کو ظلم کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی بتایا عوام تو عوام ہے، بادشاہوں کو تک انگریزوں نے نہیں چھوڑا، اور بہت زیادہ ظلم و ستم جب کرنے لگے تو اب بڑے بڑے علماء نے دیکھا کہ اب ان کے خلاف جو یہ حکومت چل رہی ہے تو زبردستی جو قبضہ کر لیے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ تو دہلی میں ایک علاقہ ہے سیتاپور، وہاں کے بہت بڑے عالم جن کی بات اس دور میں یعنی 1855 میں پورے مسلمان جن کی بات کو سنتے تھے، وہ مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت فتویٰ دیا حالات کو دیکھ کر کہ جب انگریز سب سے زیادہ سارے لوگوں پر ظلم کرنے لگے، صرف مسلمان نہیں تو سب کو ستانے لگے، مارنے لگے، جب ان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا، یہ سمجھے کہ پانی گلاس میں تھا اور بھر کر گرنے لگ گیا، یعنی صبر کرنے کا پیمانہ ختم ہو گیا، اور سب کو وہ انسان سے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک انگریز انسانوں سے کر رہے تھے۔ ایک حساب سے جانور پر اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ جب انگریزوں نے اس طرح کے حالات ہندوستان میں بنائے تو اس وقت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اب انگریزوں سے جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو گیا۔ اندازہ کیا حالات ایسے لا چکے تھے، اور جب یہ فتویٰ دیا گیا مسلمانوں نے اور سب لوگوں نے مل کر پھر جو ہے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، اور جب تک خاموش نہیں بیٹھے تب تک وہ دیش چھوڑ کر بھاگے نہیں۔ لہذا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آواز اٹھائے، اسی آواز اٹھانے کی وجہ سے اتنے بڑے عالم دین کو انگریزوں نے جو ہے کالے پانی کی سزا دی، اور آپ کی شہادت اسی جیل کے کوٹری میں کالے پانی کی غار میں ہو گئی، لیکن آپ نے حق نہیں چھوڑا۔ تو میں آپ کو بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاد ابھی وقت نہیں ہے، نہ ٹاپک ہے، نہ ابھی وہ وقت ہے جہاد کرنے کو کچھ نہیں، کیونکہ اس کا جب وقت ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں، تب علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جہاد کا پھر آیت قرآن میں کئی مرتبہ اللہ نے ایک نہیں کئی آیت قرآن میں جہاد کے بارے میں اتاری ہے، تو معلوم کیا ہوا جہاد ہے، اور جہاد کرنا اللہ کی راہ میں عبادت ہے، لیکن اس کا وقت ہونا چاہیے ایک، اور دوسرا جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نہاب کے قتل غارت گری کرے، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ بات سمجھ جائے، کیونکہ یہ بات سمجھیں گے تو آنے والی گفتگو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہ مطلع اور معلوم ہونے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ مشتکرین نے یعنی جو اسلام دشمن ہے، ان لوگوں نے ایک افواہ پھیلا دی ہے، اور انٹرنیٹ پر فیس بک پر اگر آپ دیکھیں گے تو طرح طرح کی باتیں اسلام کو لے کر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات اکثر غور سے سنیں میری باتوں کو، اکثر جو ہے ان میں سے ایک فرقہ ہے جو یہ اعلان کرتے رہتا ہے، یہ لوگوں کو بکواس کراتے رہتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ اب اس میں جو لاعلم لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہاں ہو سکتا ہے کہ اسلام میں کئی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، تو اس طرح کے واقعات کو لے کر وہ بتا دیتے کہ تمہارے نبی نے فلاں سے جنگ کی تھی، فلاں سے جنگ کی تھی، فلاں سے جنگ کی تھی، اور اس طرح کی باتیں بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے معاذ اللہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری آپ کو بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں جو حقیقت ہے۔
اب غور کریں، پہلے تو اسلام کا تو سب سے پہلا معرکہ جنگ ہوئی ہے وہ بدر کا میدان ہے۔ وہ کب ہوئی ہے، کن حالات میں ہوئی ہے، اگر آپ سنیں گے، سمجھیں گے اور یاد بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ غیروں کو بولنے کے قابل بھی بنے۔ آج جو ہے نا ہمارا حال یہ کہ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں بولنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہ کے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو جہاد کے بارے میں بتایا، اس کا صحیح معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو اگر کوئی معاذ اللہ کسی پر ظلم کرے کہ یہ جہاد ہے تو کہنا نہیں، جہاد اس کا مطلب ہی نہیں ہے۔ کسی نہا کسی پر ظلم کرنا جہاد کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے۔ قرآن میں آیتیں ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو معاذ اللہ کسی غیروں پر بلا وجہ کے ظلم کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں، آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، میں نے بتایا کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو، اب کون سے سنے بجے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا سستی کاری نہیں، بے چینی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر اطمینان رہے، سکون سے بیٹھے رہے تاکہ بے چینی نہ ہو۔ ہوٹلوں میں تو 4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، مودیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جا رہے ہیں آج کل لوگ، فونوں میں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں ہمیں بے چینی نہیں ہونا چاہیے، بالکل اطمینان سے بیٹھے اور ان باتوں کے سوالات کو ذہن میں رکھے، جوابات کو ذہن میں رکھے تاکہ کوئی ہمارے دین اور اسلام پر جو بات بتائے، کیونکہ یہ دین اور اسلام بندوں کا بنا ہوا نہیں، اللہ کا بنا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات بنائی تو اس کو بہتر جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لہٰذا اس کا جواب یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر اسلام بنا، آپ جواب سنیے آپ۔ تو سب سے پہلے ہمارے نبی کے بارے میں آپ کو یہ کہنا، دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی، 40 سال کی عمر میں اللہ کا حکم ہوا، اے حبیب اب تم اپنے نبی ہونے کا اعلان کرو۔ 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اب یہاں یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ مطلب نہیں کہ 40 سال کی عمر تک ہمارے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نبی ہے، جو آج کل وہابیہ کہتے، بدعقیدہ جو باتیں کرتے ہیں کہ حضور کی 40 سال کی عمر تک حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہے، تو یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب آدم بھی نہیں بنے تھے علیہ السلام۔ یہ حدیثوں میں ثابت ہے صحیح۔ تو لہٰذا ہاں سرکار مکہ میں پیدا ہوئے 12 ربیع الشریف کو، اور 40 سال کی عمر تک حضور اللہ کے حکم سے خاموش رہے اور لوگوں کو اپنے اخلاق اور اپنے مزاج، اپنے کردار سے تبلیغ کرتے رہے کہ سارے مکے میں، مکے کا ماحول حضور کے دور مبارک میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد 500 سال بعد ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھانے کے 500 سال کا عرصہ گزرا، تو ان 500 سال میں بہت سے تبدیلیاں ہو چکی تھیں، لوگ دین سے بے خبر ہو گئے تھے، ایک رب کی عبادت چھوڑ کر جو ہے لاکھوں بتوں کی عبادت کرنے والے بن چکے تھے، ان کے اخلاق بگڑ چکے تھے، ان کے مزاج۔ لیکن نبی آتا ہے لوگوں کے اخلاق کو سدھارنے، نبی آتا ہے لوگوں کو صحیح راستہ پر چلانے کے لیے۔ لیکن جب 500 سال کا جو ہے گیپ آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، تو بہت حالات جو ہے پوری دنیا کے خراب ہو چکے تھے، اور خاص طور مکے کے حالات اگر آپ پڑھیں گے کہ مکے والے تو اتنے خطرناک ہو چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنے بیوی بہنوں ماؤں کا ایک شراب کی بیٹل میں سودا کر دیتے تھے۔ یہ حضور کے دور مبارک میں حالات بتا رہا ہوں، یہ پڑھے آپ تاریخ۔ اور قتل غارت گیری عام تھا، زنا، جوا، لوگ کعبے کا طواف بھی جو ہے لنگے ہو کر کرا کرتے، اس طرح کے حالات تھے۔ تو ایسے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 40 سال تک سرکار نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو 40 سال تک کیوں اعلان نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا، پہلے 40 سال تک سارے لوگوں کو حضور کیسے ہے، ان کا اخلاق کیسا، یہ منوایا حضور نے۔ اب دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مکے میں ایسے حالات میں اگر کسی سے بھی مکے میں پوچھا جاتا ارے بھائی تمہارے اندر تو حیا ختم ہو گئی ہے، شرم ختم ہو گئی ہے، تم تو ایک
بوتل کے لیے اپنی ماں کا ہوتا تھا، میں اب مثال نہیں دے رہا ہوں، ہوتا تھا اس دور میں ایسا کہ ایک شراب کی بوتل کے لیے ماں بیٹی اور بہن کو بیچ دیا کرتے تھے. تو یہ ان کے اخلاق گر چکے تھے اتنے، اور سارے مکے میں. لیکن جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے اور 40 سال کی عمر تک ایسے ماحول میں رہ کر گزارا، تو سارے مکے میں جب کوئی آ کر پوچھتا تھا کہ تمہارے محلے میں، تمہارے شہر میں سب سے زیادہ امین، سچا، صادق، امانت دار کوئی ہے، تو سارے لوگ ایک ذات کی طرف انگلی اٹھاتے تھے، وہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ماحول میں بھی ابھی نبی ہونے کا حضور نے اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے نبی مشہور ہو چکے تھے اپنے اخلاق، اپنے مزاج، اپنے کردار سے، کہ سارے مکے میں سب سے زیادہ امین حضور ہے، سب سے زیادہ صادق حضور ہے. اخلاق کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو، مزاج کا معاملہ ہو، امانت کا معاملہ ہو، سچائی کا معاملہ ہو، سارے چیزوں میں سب سے زیادہ سچی ہمارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وسلم میں جواب دے رہا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں، حضور کے اخلاق سے پیدا، تاکہ بچے سمجھ میں آئے کہ اگر کوئی آپ کو بکواس کرے میڈیا کے ذریعے یا کسی ذریعے، تو آپ ان کو آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ کیسے. اب 40 سال کی عمر حضور گزر گئی، اور 40 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے حبیب اب تم اعلان کر دو نبی ہونے کا، نبی ہونے کا اعلان کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر کھڑ کے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، اب دیکھیں سارے لوگ مکے کے ہیں، اور لوگوں کو بلا کر، اور کیسے لوگ ہیں میں نے وہی بتا دیا آپ کو، جو کس طرح کی حرکت کرتے تھے. اس سارے لوگوں کو بلا کر حضور نے فرمایا، لوگوں اگر میں تم کو، پہلے مثال دی حضور نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے لوگوں کا، دشمنوں کا، جو آ کر ابھی کچھ ہی دیر میں تم سب کو قتل کر دے گا، کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. دیکھیں ایسے ماحول والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. حضور نے فرمایا کیوں مانیں گے؟ کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا اتنے سال سے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہے. تو لہٰذا ہم اتنے سال سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، 40 سال کی عمر ہمارے سامنے آپ کی گزر گئی ہے، تو لہٰذا آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، امانت دار کرتے ہوئے دیکھا ہے. سارے مکے میں آپ کے اخلاق، آپ کے مزاج، آپ کے کردار کی واہوائی ہے، تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی غلط نہیں کہا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح میرے کہنے پر تم لشکر کو دیکھا نہیں لیکن میرے کہنے پر مان لیتے ہو کہ ہو سکتا ہے، تو میں تمہیں کہوں سب سے زیادہ سچی بات کہ یا ایھا الناس توبوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں یہ بتوں کی عبادت چھوڑو، ایک رب کی عبادت کرو. اب جب ہمارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اس میں کچھ ماننے والے ہوئے، کچھ نہ ماننے والے ہوئے. اب یہاں سے حضور کی زندگی مبارک کا اہم حصہ شروع ہوا. اب دیکھیں عمر بھی 40 سال ہو چکی تھی، اور سے سنیں میری بات کو، عمر بھی کتنے سال ہو چکی تھی؟ 40 سال ہو چکی تھی. اب ان 40 سالوں میں سرکار نے جب نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور وہاں سے آپ کو تکلیفیں دینا شروع ہو گئے، لیکن سچ میں اللہ طاقت رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ بولا کرو. سچ بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے. چاہے آپ اللہ کی رضا کے لیے سچ بولتے رہے، پھر دیکھیں وہ بات کا اثر لوگوں کے دلوں پر ضرور ہوتا ہے. تو لا الہ الا اللہ سے سب سے زیادہ سچی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور یہ کہہ کہ لا الہ الا اللہ کی علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جب یہ بات اعلان نبوت فرمائی، اب وہاں سے آپ پر تکلیفیں شروع ہوئی. سرکار علیہ کوئی ماننے والے ہوئے، ماننے والوں کو صحابہ کہتے، نہ ماننے والوں کو مشرک کہتے تھے، کافر کہتے تھے. لہذا جب ماننے والوں میں کیسے لوگ تھے؟ کوئی عام آدمی نہیں تھے ماننے والوں میں. ماننے والوں میں بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے جج تھے. ماننے والوں میں تاجر کون؟ جو دور دور تک جا کے تجارت کرتے تھے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جج کون؟ جو لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ان ججوں میں حضرت عمر ابن خطاب کا بھی نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو مجھے بتائیے، ابھی تو جہاد کیا نہیں تھا حضور نے، لیکن ابوبکر ایمان لا رہے ہیں،
फारूक आज़म ईमान ला रहे हैं, उस्मान गनी ईमान ला रहे हैं, मौला अली ईमान ला रहे हैं, दिगर सहाबा कराम ईमान ला रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, तो भाई मुझे बताइए, अभी हुजूर ने जंग की भी नहीं है। सबसे पहला जिहाद जो हुजूर ने किया वो 53 साल की उम्र में, कितने 55 साल की उम्र में साल। क्यों कि 40 साल की उम्र में हुजूर ने नबी होने का ऐलान किया और 13 साल तक मक्के वालों को समझाया। अब तारीख पढ़ के देखिए, 13 साल की जिंदगी हुजूर की नबी होने के बाद, ये 13 साल की जो जिंदगी थी मक्के में, तो सबसे ज्यादा हुजूर को तंग किया गया। हुजूर यानी इस्लाम को रोकने के लिए तलवार चलाई गई। इस्लाम ने किसी मजहब को मिटाने के लिए तलवार नहीं उठाया। 40 साल की उम्र से लेकर 13 साल मिला ले, 53 ईयर हो गए, एक भी जंग नहीं हुई थी, एक भी। और से सुनिए आप, 53 साल की उम्र तक एक जिहाद नहीं हुआ, ना कोई जंग हुई है। फिर ये कहना कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, तो भाई फिर अबू बकर को किसने मजबूर किया था? अच्छा, ये तो सहाबा है मक्के के। अब मुझे बताइए कि जब मक्के में मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म होने लगा और उनको तंग किया जाने लगा, तो अल्लाह के रसूल ने उनको इजाज़त दी, ईमान बचाने के लिए तुम शहर छोड़ो और हबशा की तरफ चले जाओ, क्योंकि जो हबशा का जो बादशाह था वो बड़ा नेक आदमी था। तो लिहाजा सहाबा कराम, जिसमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हज़रत मौला अली के सगे बड़े भाई जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, दिगर सहाबा ने अपने अपने फैमिली को लेकर मक्का छोड़ दिया हुजूर के कहने पर, और छोड़कर हबशा जो है हबश की तरफ चले गए और वहाँ जाकर रहने लगे। तो मक्के के मुशरिकों को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लोग मक्के को जो बादशाह और हबशा को जो राजा था, उसके बाद कुछ कीमती तोहफे लेकर गए, क्योंकि मक्के वाले जो मुशरिकीन थे उनके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से अच्छे थे। अब देखिए आप, ये थे मक्के के मुशरिकीन, हबशा के राजा से की मुलाकात थी, बादशाह से मुलाकात थी। तो जब इनको मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान मक्का छोड़कर वहाँ, क्योंकि मक्के में जब हद से ज़्यादा जुल्म करने लगा, अगर उनके जुल्म के दास्तान हज़रत बिलाल को ही देख ले कि उनके जिस्म पर उनके कपड़े कुर्ते को निकाल कर कड़ाके की धूप में उनके लंगा लिटा दिया जाता, फिर सीने पे पत्थर रख दिया जाता और कहा जाता कि कलमा पढ़ना छोड़ दे। लेकिन आप कहते थे अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। फिर 3 साल का, अगर ये वाक़या मैं आपको बताऊं कि एक वक्त इस्लाम पर ऐसा भी गुजरा, 3 साल तक हुजूर को और हुजूर के सहाबा को एक जगह कैद होने पर मक्के वालों ने मजबूर कर दिया था। 3 साल तक ना उनसे कोई सलाम कलाम था, ना बात थी, ना कोई उनको दुकानदार कोई सामान बेचता था, कुछ नहीं। तो सहाबा 3 साल तक, यहाँ तक के जूतों के तलवे, जो चमड़े के जूते होते उसके तलवे निकाल कर उसको जलाकर सहाबा खुद की भी प्यास हो जाते थे, अपनी औलाद की भी प्यास हो जाते थे। यानी बताया कि इस्लाम पर जुल्म किसने किया है। अभी जिहाद कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं। आप गौर से सुने आप, फिर जो है सहाबा इकराम ने ईमान बचाने के लिए मक्का छोड़कर हबशा चले गए। अब तो खामोश बैठ जाना चाहिए, भाई ये लोग हमारा शहर छोड़ चुके, लेकिन खामोश नहीं बैठे और हबश जाकर वहाँ के राजा को कहा कि हुजूर ये कुछ तोहफे हमने लाए हैं, ये कबूल करिए। वहाँ के राजा ने फरमाया कि ठीक है, तोहफे तो नहीं, आए क्यों है मेरे पास? कहा हमारे कुछ भागे हुए लोग हमारे शहर से आपके पास आकर रहने लगे, लिहाजा आप उनको हमारे हवाले कर दीजिए। तो हबशा को जो राजा था वो ईसाई था, मजहब का ईसाई था वो राजा, तो लेकिन था बड़ा नेक दिल। उसने कहा ठीक है, तुम लोग की पहले बात सुन ली, पहले मैं उनको भी बुलाकर पूछता हूँ कि वो भाग कर आए क्यों हैं, उनसे भी तो पूछूं उनके आने की वजह क्या है। लिहाजा जब उनको बुलाया गया तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के सगे बड़े भाई हज़रत जाफ़र तैयार वो आगे आए और उस मोहल्ले में, अब मुझे बताइए कि अब यहाँ मुसलमानों को राजा के पास बुलाया जा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है समझने के लिए। तो मुझे बताइए तलवार किसकी गर्दन पर लटकी हुई थी, मुसलमानों पर या मुशरिकों पर? आप कहेंगे मुसलमानों पर लटकी हुई थी ना। यहाँ के राजा को भी भटका दिया गया था, तो राजा बुला रहा था कि अपनी सच्चाई पेश करो, अपनी हकीकत पेश करो, वरना तुम्हें मैं कैद भी कर सकता हूँ, तुम्हें मार भी सकता हूँ, ये मेरा मुल्क है, मेरा इलाका है। लिहाजा सहाबा इकराम में से हज़रत जाफ़र तैयार गए तो बादशाह ने पूछा कि आप बताइए कि आपके नबी किस चीज़ की तालीम देते हैं,
کیا کہتے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی تربیت کیا ہے، تو حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مولا علی کے سگے بڑا بھائی ہے، انہوں نے حبشہ کے راجا کے سامنے بیٹھ کر دین کی ایسی بہترین تعبیر بتائی اور دین کے بارے میں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کے بارے میں، اخلاق اور کردار اور مزاج کے بارے میں ایسے باتیں بتائے کہ راجا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، اور رو کر کہنے لگا کہ یہ ہو نہ ہو جو ہمارے کتابوں میں آخری نبی کا ذکر آیا ہے اسی نبی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو۔ اچھا، ان پر جو قرآن اترا ہے کوئی آیت تم پڑھ کر سنا سکتے ہو؟ امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سنایا۔ راجا کو جب سورہ مریم پڑھ کر سنایا تو راجا کے اور آنسو نکلے، یہاں تک کہ سپاہی جو وزیر تھے خاص وہ بھی رونے لگے، اور سب ایک زبان کہنے لگے راجا یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر کتابوں میں آیا ہے۔ تو اس راجا نے اسی وقت کہا کہ مشرکوں کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے پلٹو، تمہارے تحفے مجھے نہیں چاہیے، اب یہ میرے پاس ہے، یہ مسلمان میرے ملک میں ہے، یہ میرے پاس رہیں گے، اور دوسرا کہ میں خود بھی اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ ہم مجھے بتا دیے کہ راجا ایمان لا رہا ہے تو کس نے مجبور کیا تھا راجا کو؟ غور سے سمجھے میری بات کہنا کیا چاہتا ہوں، وہ تو ملک کا راجا تھا، کیا کسی نے اس کو گردن پہ تلوار رکھی تھی کہ کلمہ پڑھ لے؟ نہیں، پھر کس نے اس کو مجبور کیا تھا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو پہلے کہ جنگ کے دور پر بڑھا میں نے کہ یہ راجا ایمان لا رہا ہے، نہ ان سے جنگ ہوئی تھی، نہ وہ کچھ کہا گیا تھا کہ اسلام، یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پر ہے یہ غلط ہے، ورنہ بتائے کہ ابھی جنگ ہوئی نہیں، راجا ایمان لا رہا ہے، کوئی غزوہ ہوا نہیں، کوئی جہاد کا معاملہ ہوا نہیں، ابو بکر ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ ان کن کے ایمان کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں، کن کے باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں کہ کیسے کیسے لوگوں نے، یہاں تک کہ حبیب نجار کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ایمان لائے، حبیب نجار یمن کے ایک بہت بڑے آدمی کا نام تھا جس کا نام حبیب نجار تھا، اور مکے والے یوں سمجھیے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، یوں سمجھیے کہ بہت بڑے ایڈوکیٹ اور وکیل کا نام حبیب نجار تھا۔ کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی معاملہ آتا اور مکے والوں سے سدھرتا نہیں تو ان حبیب نجار کو بلا کر لوگ مشورہ لیا کرتے تھے کہ ہم کیا کریں، یہ معاملہ آ گیا ہے۔ تو حبیب جب حضور مکے میں اعلان فرما چکے اور ساری تکلیفیں دینے کے بعد یہ سرکار اپنے کام کو جاری رکھے، تو مکے والوں نے مشورہ لینے کے لیے حبیب نجار کو یمن سے بلوایا کہ یہاں پر آؤ، کسی ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ حبیب نجار جو ہے مکے سے آئے اور یمن سے آئے مکے میں، اور آ کر کہا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا، مکے والوں نے، جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ یہاں پر ایک نبی ہے، اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ سارے باتوں کو سنا، جیسا کہ ایک سمجھدار ہے کیونکہ وکیل جو بڑا وکیل ہوتا ہے پہلے سنتا ہے، سننے کے بعد اس کا حل بتاتا ہے نا، وہ سارے باتوں کو سنا، سن کر کہا ٹھیک ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا اے حبیب ان سے ملو مت، بولے کیوں؟ جو ایک بار ان سے ملتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے۔ نہیں، حبیب نجار تجربے کار آدمی تھا، وہ نے کہنے کا بھائی جب سامنے والے کو میں دیکھوں گا نہیں اور اس کی مزاج کو سمجھوں گا نہیں، میں فیصلہ کیا کروں، تم کو مشورہ کیا دوں گا؟ پہلے میں ان سے ملوں گا، وہ کہتے کیا ہے، اگر وہ نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو میں ان سے کچھ سوال کروں گا، میرے 2 سوال کے جواب دیں۔ تو ٹھیک ہے، اب حضور کو بلایا گیا۔ حبیب نجار نے کہا، کیونکہ مکے والے مشرکین کہتے تھے کہ معاذ اللہ ہمارے نبی کو جادوگر ہے یہ، تو وہ حبیب نجار نے کہا کہ جادوگر کی جادوگری زمین پر چلتی ہے، آسمان پر نہیں چلتی، لہٰذا حبیب نجار نے بلا کر کہا اگر آپ نبی ہے تو آسمان پہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کر بتائیں۔ کیوں کیا اس نے سوال؟ یہ غور بھی ذرا، یہ حضور کا ہمارے نبی کا معجزہ ضرور ہے، لیکن سوال کیوں کیا؟ کیونکہ حبیب نجار یہ جانتا تھا کہ اگر معاذ اللہ یہ جادوگر ہے تو جادوگر کی جادوگری زمین ہی پر چلتی ہے، آسمانوں پر نہیں چلتی، تو معاذ اللہ یہ سمجھانے کے لیے تو حبیب نجار نے کہا اگر آپ نبی ہے، دیکھیں کس طرح سے اس نے مشورہ دیا، اگر آپ نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اگر میں 2 ٹکڑے کر بتاؤں تو ایمان لائے گا؟ کہا نہیں، میری اور ایک شرط ہے، جو میں کہوں گا نہیں وہ آپ کو بتانا ہوگا، میں کہوں گا نہیں آپ کو بتانا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک، اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنا انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کیا، صحیح حدیثوں میں موجود ہے، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر سرکار کے اشارے پر چاند پھر جڑ گیا،
یہ معجزے کو دیکھا حبیب نجار نے، سمجھ گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتے، یہ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے کہا میری دوسری جو شرط ہے میں کہوں گا نہیں، آپ خود بتائیں میرے دل میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حبیب تیری ایک بیٹی ہے جو چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، آنکھیں تو ہے دیکھ نہیں سکتی، کان تو ہے سن نہیں سکتی، زبان تو ہے بول نہیں سکتی، پیر تو ہے چل نہیں سکتی، لنگڑی ہے لولی ہے، پیدائشی طور پر ایسی ہے کہ یوں سمجھیے کہ بس جسم میں جان باقی ہے، باقی کا کچھ باقی نہیں رہا، اور تو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کہہ کر اس کو شفا دلا دوں۔ حبیب نجار کا واقعی میری یہ بات ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس کو شفا دلا چکا ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، سامنے والے کے اخلاق و مزاج و انصاف کو پسند کرتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے، وہ آدمی کرتا کیا ہے، سامنے والے کو سچ پر دیکھے تو پھر اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ یہ بدماشوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سچے لوگوں کی، اور جو سچ بات کو پسند کرتے ہیں، حق بات کو پسند کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ تو حبیب نجار نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مجھے بتا اتنا بڑا قابل پڑھا لکھا تھا، مکے والے اس کے مشورے کو لیتے تھے، تو اس کو کس نے مجبور کیا تھا؟ ابھی تو جنگ ہوئی نہیں تھی۔ غور سے سنیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، حبشہ کے راجہ ایمان لا رہا ہے، حبیب نجار جیسا شخص ایمان لا رہا ہے، پھر جو ہے مکے میں بڑے بڑے صحابہ جس میں عبد الرحمن ابن عوف جیسی شخصیت ہے، جو عمر ابن خطاب جیسی شخصیت ہے، یہ ایمان لا رہا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اب اسلام میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ سارے ایمان لا رہے ہیں۔ تو یہ کہنا ارے تلوار اسلام نے نہیں اٹھایا، بلکہ اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنوں نے تلوار اٹھایا تھا، اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنوں نے تلوار اٹھایا تھا۔ اب 13 سال مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے رہے، لوگ صحابہ کو مارتے، صحابہ آ کر حضور سے شکایت کرتے کہ یا رسول اللہ کیا کرنا، ہمیں بلا وجہ مارا جا رہا ہے، ہمارے زمینیں کھینچے جا رہی ہے، ہماری پراپرٹی کھینچے جا رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں صبر کرو، اللہ کا حکم ہے صبر کرنے کا۔ یہاں تک کہ مینا کا جو میدان ہے، جو لوگ حج کرنے کے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، مینا کے میدان میں جہاں شیطانوں کو ابھی بھی کنکریاں مارے جاتے ہیں، اس کے قریب میں ایک پہاڑ پر ایک مسجد ہے، ابھی بھی اس وقت بھی ہے۔ اس مسجد کا اس پہاڑ کو بیت عقبہ کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کو بیت عقبہ۔ اگر اللہ آپ کو عمرے کی توفیق دے یا حج کی توفیق دے تو ان مقدس چیزوں کو ضرور دیکھیں کہ جو جہاں شیطانوں کو کنکریاں مارا جاتا ہے، اگر ہم رائٹ سائڈ میں اوپر دیکھیں گے وہاں وہ مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے جس کو بیت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کو بیت عقبہ کیوں کہا کرتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر مدینے سے آنے والے صحابہ کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ سال میں ایک بار حج جو ہے ہر دور میں رہا، ہر نبی کے دور میں حج کرنے کا رہا، طریقے الگ الگ تھے، لیکن اب ہمارے آقا کے دور میں حضور پر جب آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم ہوا، اس کے طریقے کچھ الگ بنے، لہذا سال میں ایک بار چاہے وہ عیسائی ہو یہودی حج کرنے ضرور آتے تھے مکہ میں۔ تو جو حج کرنے تو سو لوگ مدینے سے آتے تھے مکہ، تو صحابہ ان کو رکا کر حضور تبلیغ کرتے تھے، اور وہ بیت عقبہ کی جگہ بیٹھ کر تو کئی صحابہ ایمان لا چکے تھے۔ ایک وقت میں 70 لوگ جو ہے حضور پر ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو صحابہ نے کہا حضور ہم تو مدینے کے رہنے والے ہیں، مکے والے بڑے ظلم کر رہے ہیں یہاں کے مسلمانوں پر، اگر آپ اشارہ دیں تو ہم ایک ہی حملہ کر کر سارے مکے کے دشمنوں کو مشرکوں کو قتل کر دیں، آپ اجازت دیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا ابھی مجھے اس کی اجازت نہیں ملی۔ ابھی دیکھیے آپ، میں بتا رہا ہوں نہ ابھی جہاد نہیں ہوا، 13 سال یعنی 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا، اور 13 سال تک سرکار نے جو ہے تبلیغ کی۔ کتنی عمر ہو گئی حضور کی؟ 53 ایئر ہو گئے، پھر بھی لوگ نہیں مانے، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ مدینے میں آ کر 2 سال ہوا، عمر کتنی ہو گئی؟ 55 ایئر۔ غور سے سنیں، اور ان 55 اور میرے اور آپ کے پورے نبی کی عمر کتنی ہے؟ ظاہر عمر 63 ایئر، 63 سال کی زندگی ہمارے نبی کی ہے، 60 کے 3 63 ایئر ہے، اور 55 سال کی عمر ہو چکی ہے، 55، اور ایک بھی جہاد نہیں ہوا۔ میں بولیے محبت سے سوال کون آ رہا جا رہا، اس پر توجہ دے، میری بات پر غور کریں۔ 55 سال کی عمر میں ایک بھی جہاد نہیں ہوا بھی، پھر یہ کہنا کہ اسلام جہاد تلوار کے زور پر پھیلا، تو کہنا ہمارے نبی کی پوری زندگی ظاہری طور پر، آج بھی میرے نبی خبر میں زندہ ہے،
یہ اور بات ہے. لیکن بتانا چاہ رہا ہوں جو ظاہری زندگی حضور زندہ رہے وہ 63 سال کی زندگی رہے اور 55 سال کی عمر تک ایک بھی جہاد نہیں ہوا. اللہ کرے میں حیدرآباد والوں میں جہاں آپ کو سمجھانا لے جانا چاہتا ہوں آپ کو اللہ سمجھ کی توفیق دے. اب چہروں سے بتائیں حضرت ہم سمجھ رہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. 55 سال کی ظاہری زندگی تک ایک بھی جہاد نہیں ہوا. مجھے بتائیے ایک بندہ اگر کسی فوجی ہے اگر وہ فوج میں شامل ہوتا ہے تو اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بھائی بڑے بڑے کمانڈر ہیں, بڑے بڑے فوجی جو ہے نا بڑے بڑے عہدے کے لوگ ہیں, یا تو خاندانی طور پر فوجی ہوتے باپ دادا پردادا سے, اور پھر ان کی عمر 18 سال 19 سال کی عمر میں وہ فوج میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ایکسرسائز وغیرہ بھی ہو. وہ 50 سال کی عمر میں تو ریٹائر ہو جاتے ہیں. 50 سال کی عمر میں جو بارڈر پہ جو فوجی ہے ان کی عمروں کو آپ دیکھ لیں, 50 سال 55 سال کی عمر میں تو ریٹائر ہو جاتے ہیں بڑے بڑا کمانڈو. لیکن ابھی مجھے مثال ذہن میں رکھے, حضور کی ظاہری زندگی 55 سال ہو گئی ہے, اب ایک بھی جہاد نہیں ہوا. پھر یہ کہنا کہ محض اللہ کہ حضور جو ہے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا ہے. میں نے کہا یہاں غور کر بندے کہ غور سر سمجھ بات کو 55 سال کی عمر میں اب جہاد ہوا کس مجبوری پہ ہوا؟ جب سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آ گئے, حالانکہ مکے والوں نے مسلمانوں کی پراپرٹی چھین, زمینیں چھین لی, گھر چھین لیا. جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکے میں سب سے بڑے تاجر مالدار تھے, یہ بہت بڑے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, نام یاد رکھے. عشرۂ مبشرہ میں سے 10 صحابہ جن کو حضور نے زندگی میں کہا تھا کہ تم جنتی ہو, ان کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں. تو ان میں سے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو جب یہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے تو مکے والوں نے ان کو بارڈر پر روک لیا اور روک کر کہا کہ عبد الرحمن تم مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے جاؤ, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن جو جو کمایا ہے سب دے کر جاؤ. مجھے بتائے پراپرٹی ان کی ہے, گھر ان کا ہے, زمین ان کے ہے, سب کچھ ان کا ہے. بولے نہیں آپ کو جانا ہے تو جانے کے پورے سب چیز دینا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دے دیا. جبکہ مکے میں سب سے زیادہ مالدار تھے, سب دے دیا. اب تو خاموش رہو. کہا نہیں, جو گھوڑے پہ جا رہے ہیں وہ سواری بھی دے دو. وہ کہا آپ نے وہ بھی دے دیا. کہا جو آنکھ پہ بھاری لباس تم نے پہنا ہے, قیمتی لباس پہنا ہے, وہ بھی دے دو, اور نارمل لباس پہن کر جاؤ, وہ بھی دے دیا. اب سب دے کر آپ آئے, ایک معمولی سی لباس پر مکہ چھوڑ کر آئے. ایسے ایک سال میں سارے صحابہ کے ساتھ ہوا, جو 100 200 300 صحابہ کے قریب تھے, وہ تمام کے تمام صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آ گئے. اور آ کر کہا کہ چلو جان دو, سب مال گیا, سب گیا, پتہ نہیں. اب مدینہ میں آ گئے ہیں, مدینہ حضور کی ریاست بن چکی تھی. اور مدینہ میں رہ کر ہم دین کا کام حضور کرنا چاہتے تھے. چلو ٹھیک ہے, میرے شہر والے نہیں مانے. اب مدینہ میں رہ کر کام کرنے لگے, تب بھی مکے کے لوگوں کو سکون نہیں ملا, مشرکوں کو سکون نہیں ملا. اگر کوئی جو ہے مسلمان مدینے کے باہر کچھ کام سے جاتا اور یہ کوئی مخبری کر دیتا, ایک مسلمان آیا مدینے کے باہر کچھ کام سے, تو یہ مکے سے وہاں جا کر اس کو خوب مار کر واپس آتے تھے. آپ مجھے بتائیے کہاں تک ظلم ہے, کس پر ظلم ہو رہا تھا, کس پر تلواریں اٹھی جا رہی تھی, کس کو مارا جا رہا تھا, کس کی پراپرٹی ختم کی جا رہی تھی. 55 سال کی حضور کی ظاہری زندگی ہو چکی ہے, صحابہ کو مارا جا رہا ہے. ارے بھائی چھوڑ دیا مکہ, اب تو خاموش بیٹھ جاؤ مکے والوں. نہ, آنے مدینے پاک آنے کے بعد بھی ظلم و ستم جاری. مدینے میں رہنے والے جو آس پاس مدینے کے یہودی تھے, مکے والوں نے ان کو سکھایا کہ تم لوگ یہودی ہیں نا, ہمارا ساتھ دو, ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو تنگ کریں گے, ان کو ماریں گے. تو یہ دونوں مل کر جو ہے اور جو ہے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. اب حد سے زیادہ بار پار ہو گئی. یہاں کا کسی کوئی صحابی آتا کہ مشرکین نے ان کا منہ پھوڑ دیا ہوتا. مدینے میں آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, مکہ کو چھوڑ چکا, مدینے میں آنے کے بعد کسی صحابی کی ناک پھٹی ہوتی, کسی کا منہ پھٹا ہوتا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا, وہ حضور کے بارگاہ میں آتے, کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے, اب کیا کرے؟ سرکار فرماتے ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے, خاموش رہو. اب 55 سال کی عمر ہو گئی, حضور مدینے میں آ کے 2 سال ہو گیا, دوسری ہجری ہو گئی. اب اللہ کا حکم ہوا محبوب, اب جو تم سے لڑنے آئے ان سے لڑو. پہلی آیت نازل ہوئی جنگ بدر, جو جس میں اللہ نے خود اجازت دی. بولے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی کہ اب لڑو.
اب ان سے لڑو جو تم سے لڑنے آئے، جو تم سے لڑنے آئے۔ تو یہاں اندازہ کرے اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا تو 55 سال کی ان سے سوال کرو جو لوگ میڈیا کے ذریعے اور جو فیس بک انٹرنیٹ کے ذریعے کمزور علم والے مسلمانوں کو بھٹکا کے کہتے ہیں تمہارا دین تلوار کے زور پر پھیلا ہے، ان سے ادب کے دائرے میں رہ کر کہو کہ 55 سال کے بعد اسلام میں پہلا جہاد ہوا، حضور کی 55 سال کی عمر کے بعد اسلام میں پہلا جہاد ہوا، تو یہ 55 سال سے پہلے جو عمر حضور کی گزری ہے ان میں جو لوگ ایمان لائے ان کو کس نے ایمان لانے کو کہا تھا؟ وہ میرے آقا کے مزاج اور کردار اور اخلاق کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار چلی گئی ہے، اور اسلام میں بھی جہاد کب کیا حضور نے؟ جب حضور نے جہاد اس وقت کیا ظلم کو مٹانے کے لیے۔ بھائی مجھے ایک مثال بتائے، اگر معاذ اللہ آپ کے گھر میں کوئی گھس آ جائے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کی عزت لوٹنے لگے اور آپ ہاتھ بن کر خاموش دیکھتے رہیں گے؟ ابھی ظلم ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، کیا آپ کہیں گے نہیں ہونے دیجیے، مجھے کیا مطلب ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیوی پر ہاتھ ڈالا جائے، آپ کی بیٹیوں پر ہاتھ ڈالا جائے اور معاذ اللہ پر آپ ہاتھ بن کر خاموش بیٹھے رہے اور کہیں کہ چھوڑو ان کو، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو آپ کہیں گے یہ تو بڑا بے غیرت آدمی ہے کہ ظلم دیکھ کر خاموش بیٹھنا بھی ظلم ہے۔ تو اس صورت میں تو آپ اپنے سیفٹی کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اس وقت آپ قدم اٹھائیں گے۔ تو میں آپ کو بتانا، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک جب 55 سال کی ہوئی اور صحابہ پر تب بھی ظلم ہونے لگا، مکے سے آ کر مدینہ منورہ میں آ کر مشرکین حملہ کرتے صحابہ پر، تب اللہ کا حکم ہوا اے حبیب اب جو تم سے لڑنے آئے ان سے لڑو، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اسلام کو یہ کہنا کہ معاذ اللہ کہ تلوار کے زور پر پھیلا، یہ غلط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام ظلم مٹانے کے لیے ہمارے نبی نے تلوار اٹھایا۔ بھائی اگر جسم میں کوئی انگلی سڑ جائے ہاتھ کی اور ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دے اگر آپ یہ انگلی نہیں کاٹیں گے تو اس کی وجہ سے سارا جسم سڑ جائے گا، سارا جسم سڑ جائے گا، تو آپ کریں گے کیا کہ جسم بچانے کے لیے انگلی کو کاٹ لیں گے، جسم بچانے کے لیے وہ انگلی کو کاٹ لیں گے۔ تو جہاد بھی ان صورتوں میں ہوا ہے، اور کس طرح سے ہوا ہے، کیا تعداد تھی، کیا معاملات تھے، میں آپ کے آگے بچ کر بتاؤں گا۔ آپ دیکھیں اس کے پہلے جنگ بدر جو اسلام رمضان مبارک میں ہوئی ہے 17 رمضان شریف کو، جو سب سے پہلا معرکہ ہے کفر کا اور ایمان کا، جو سب سے پہلی جنگ ہے حق کی اور باطل کی، تو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جہاد کی۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہوئی۔ جیسا کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے کے انصاری صحابی تھے، حضرت مصعب بن عمار، یہ تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے، اور ان کا دوستانہ غور سے سنیں جنگ بدر کے واقعات میں ہوئی وجہ کیا ہے کہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ مصعب بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے مدینے کے رہنے والے، لیکن ان کا دوستانہ مکے کے ایک بہت مشہور مشرک امیہ سے تھا، یہ کاروباری معاملہ۔ تو لہٰذا مصعب بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رات کے ایک حصے میں اپنے دوست کے گھر آئے، امیہ کے گھر آئے، اور آ کر کیونکہ ابھی مشرکوں سے میل جول کے رکنے کی اجازت نہیں تھی، ابھی تو ملتے تھے صحابہ، مدینے سے یہاں پر آئے اور آ کر ان کے گھر میں رکے، دوستانہ تھا، بات چیت ہوئی، دین کے تک میں بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران جب صبح ہوئی تو مصعب نے اپنے امیہ سے کہا امیہ کچھ ایک ایسا راستہ بنا دے جو میں کعبے کا طواف کر سکوں، کعبے کا طواف کر سکوں۔ تو امیہ نے کہا بھائی تو میرا دوست بھی ہے، مدینے سے آیا ہے میرے گھر، چلو ٹھیک ہے، تو جب میرا دوست ہے اور میں تو جو ہے رات صبح لے کر چلتا ہوں، کیونکہ دوپہر کے وقت لے کر چلتا ہوں کہ دوپہر میں دھوپ زیادہ ہوتی ہے، تمام مشرکین اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن اپنے سر پر چادر ڈالے کعبے کا طواف کرنا چاہیے۔ لہٰذا مصعب کو لے کر امیہ کعبے کے طواف کے لیے گیا۔ وجہ بتا رہا ہوں جنگ بدر کی ہوئی، غور سے سنیے آپ۔ جب کعبے کا طواف ہو رہا تھا اچانک ابو جہل سامنے آیا، ابو جہل سامنے آ گیا اور سامنے آ کر کہا کہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، مسلمان ہے، اور یہاں آ کر تو کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ کعبہ سب کا ہے، کیوں نہ ہے، وجہ کیا ہے؟ مصعب نے کہا میں آیا ہوں، اس میں غلطی کیا نہیں، میں نے کیا کیا ہے، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ کہنا نہیں تم نہیں آ سکتے۔ مصعب نے کہا اچھا ہم نہیں آ سکتے، پھر تم جو ہے ہمیں کیوں روک سکتے ہو؟ آواز ذرا اونچی کر مصعب نے ابو جہل سے بات کی۔ امیہ نے کہا اے مصعب تو میرا دوست تو ہے، لیکن ہمارے سردار سے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، تو یہ اونچی آواز سے کیوں بات کر رہا ہے؟
حضرت مصعب نے فرمایا کہ تیری دوستی بھی ختم اور تیری امانت بھی ختم ہے، اب تم لوگ ہمیں کعبے کا طواف کرنے نہیں دیتے ہو، اب میں جا رہا ہوں مدینہ، تم لوگ جو کاروبار تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو نا ہمارے شہر سے ہوتے ہوئے، کیونکہ مکے والے ملک شام جا کر کاروبار کرتے تھے، اور ملک شام کا جو راستہ تھا زمینی راستہ وہ مدینے پاک سے ہوتے ہوئے جاتا تھا، مدینے سے ہوتے ہوئے جاتا تھا۔ تو مصعب نے کہا اب تم اپنا کاروبار کا قافلہ لے جا کر بتاؤ، جب تم ہمیں مکے میں آنے نہیں دے رہے، کعبے کا طواف، اب تم جو ہے ہمارے راستے سے ہمارا مال لے کر جا کر بتاؤ۔ یہ کہہ کر چلے گئے اور جا کر حضور کو سارا واقعہ سنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو یہاں آ گئے پھر بھی وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے صحابہ پر ظلم کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چاچا اور محبت سے اسد اللہ، جن کو اللہ کا حدیث میں خود آیا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آسمانوں پر لکھا دیکھا کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول پاک کا بھی شیر ہے۔ حضور کے سگے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معلوم ہوا کہ ابو جہل جو ہے کاروبار کا بہت، مکے والوں کا سارا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام گیا تھا، اب واپس آ رہا ہے اور 300 بندے اس کے ساتھ ہیں۔ کتنے بندے؟ 300 بندے اس کے ساتھ ہیں۔ اب حضرت حمزہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو جہل اپنا مال لے کر آ رہا ہے اور مکے کے سارے لوگوں کا مال اس میں موجود ہے، اور بھائی سارے لوگوں کا مال ضرور ہے، جو صحابہ کرام نے پراپرٹی چھوڑ کر آئے تو ان کا بھی مال تھا نا، لہٰذا اب کرے کیا؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دے، میں جاؤں گا ابو جہل کو راستے میں روک لوں گا، اب بات کر آؤں گا، بہت ہو گیا۔ سرکار نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ امیر حمزہ 30 بندوں کو لے کر اس راستے پہ جا کر ٹھہر گئے جس راستے سے ابو جہل آنا تھا، اور ابو جہل کے ساتھ 300 لوگ تھے، اور اب حضرت امیر حمزہ کے ساتھ 30 بندے ایسے، اب 30 بندے ہیں، اب ٹھہر گئے۔ ابو جہل نے دور سے دیکھا، قافلے کو رکایا، بھائی 300 بندے ابو جہل کے ساتھ گئے، لیکن سامنے دیکھا کہ امیر حمزہ ایک سامنے ڈیرہ دارے کھڑے ہوئے ہیں، جسم کانپنے لگا اور کانپتے ہوئے کہا یہ تو کوئی سامنے تو حمزہ ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ان کو وہ ہمارے راستے میں کیوں کھڑے ہیں؟ جا کر ان سے پوچھو۔ تو لہٰذا امیر حمزہ نے کہا کہ ابھی ہم نے تمہارا مکہ چھوڑ دیا، اب تو تم ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتے، یہاں آنے کے بعد بھی ہم پہ ظلم و ستم کر رہے ہو، اب تم یہاں سے آگے جا کر بتاؤ، سارا مال یہاں رکھو پھر آگے جانا، سارا مال یہاں رکھو، جس میں ہمارے خود کی پراپرٹیوں کے پیسے تم نے ہڑپ لیے ہیں جو ہم مکے میں ہم چھوڑ کر آئے تھے، اب سارا مال یہاں رکھو اور اس کے بعد آگے جانا۔ ابو جہل ڈر گیا، 300 بندے تھے اور امیر حمزہ کے ساتھ 30 آدمی تھے۔ حق پر اللہ نے طاقت رکھی ہے، سچائی پر طاقت رکھی ہے، تعداد کو مت دیکھو، اللہ پر توکل اور یقین کرتے ہوئے جو بندہ آگے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا اب وہ ایک کہنا تھا، ایک بندہ جو ہے نا ابو جہل کے پاس جو منصف مزاج کا تھا، جو وہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں بلکہ انصاف کی بات کرتا تھا، وہ آیا، حضرت حمزہ سے بات کرا اور بات چیت کرتے کرتے یہاں بات ہو رہی ہے میدان میں، وہاں جو ہے مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ حمزہ نے قافلہ روک لیا ہے، تو ابو لہب جو ہے تقریباً لوگ جو ہے تیاری کرنے لگے کیا کریں، لیکن اس منصف مزاج آدمی جو تھا ابو جہل کے ساتھ لیکن انصاف پسند تھا، اس نے ادھر بھی بات کی ادھر بھی بات کی، معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ امیر حمزہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہمیں مال بھی نہیں چاہیے، ہم مال لوٹنے کے لیے بھی نہیں آئے ہیں، لیکن میں یہ کہنا آیا ہوں اب تم جاؤ اپنا مال لے کر، لیکن آج کے بعد کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، جب ہم تمہارا شہر چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ دیا اب کیوں ہمیں تنگ کرتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ پہلے امیر حمزہ گئے، ان کو سمجھایا، پھر ان کا قافلہ جانے دیا، واپس آئے، حضور کو سارا واقعہ سنایا، کہا یا رسول اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ حضور خوش ہوئے اور خوش ہو کر فرمایا کہ چاچا آپ نے جو بھی کیا اچھا کیا ہے، لیکن پھر بھی مکے کے لوگوں نے جو ہے نا ان کی حرکتیں سدھری نہیں، اس کے باوجود بھی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اب جب تکلیفیں پہنچانے لگے پھر قافلہ ابو سفیان لے کر گیا ہوا تھا جو ملک شام، وہ قافلہ آ رہا تھا، حضور کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ آ رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا اب تو ہم ان کو روکیں گے، اور روک کر اب جو چاہے ہم جو ہے نا ان سے کہیں گے کہ ہم جب تم مکہ چھوڑ دیا پہلی بار ہماری شرط ہو گئی پھر بھی تم تنگ کر رہے ہو، اب ان کو روکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے صحابہ کو کہا جو سامان لے کر چلو۔ اب دیکھیے ادھر سے حضور کا جنگ کا ارادہ بھی تھا نہیں، حضور چاہتے تھے کہ ہم ان کو راستے میں روک کر
ان کو سمجھایا کہ میرے چاچا نے تمہیں سمجھایا ہے، تم مکہ چھوڑ چکے ہیں پھر بھی تم اپنی حرکتیں سے باز نہیں آ رہے ہو، اب ہم ان کو روکیں گے اور روک کر اپنی شرطوں کو منوائیں گے۔ ادھر سرکار مدینہ علیہ السلام اپنے ساتھ 313 صحابہ کو لے کر جنگ حق اور باطل کی جو سب سے پہلے جنگ ہوئی ہے اس کی بات بتا رہا ہوں، 313 صحابہ کو لے کر سرکار علیہ السلام تشریف لے کر گئے۔ اور ادھر ابو سفیان ابھی باقی ایمان لے کر آئے۔ ابو سفیان کو پتا مخبری ہو چکی تھی راستے میں کہ حضور تجھے روکنے والے ہیں، سارا معاملہ ہونے والا ہے۔ ابو سفیان نے مکے والوں کو خبر پہنچائی کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، اور پھر ابو سفیان جو ہے نا، جو راستہ زمین کا راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ جو سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوئے جاتا اس راستے سے وہ پہنچ گیا۔ وہ راستے میں ملا نہیں۔ اب سرکار مدینہ علیہ السلام پہنچ گئے بدر کے میدان میں، لیکن وہ دوسرا راستہ تبدیل کر چکا تھا۔ ادھر مکے والے کہنے گے یہ تو چونٹی بھر لوگ ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے، یہ سوچ کر ادھر مکے والے بڑا لشکر لے کر ادھر مسلمانوں سے جنگ کے لیے واپس آ گئے۔ اور جب جنگ کے لیے آ گئے، اچھا یہاں میں اور بات بتاؤں، جب میں نے بھی آپ کو حدیث سنائی نا جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حدیث بات سیرت ابن حشام میں بھی یہ موجود ہے، امام طبری نے تاریخ طبری نے بھی یہ بات کو لکھا ہے۔ مصعب بن عمار نے جب مکہ میں بحث کی تھی نا امیہ سے، ابو جہل سے، تو امیہ نے کہا کہ تو یہ ہمارے سردار سے ایسی کیا بات کر سکتا ہے؟ تو مصعب نے کہا تھا اے امیہ میں اس سے بڑی بات بتاؤں؟ بولے کیا؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا امیہ بھی مارا جائے گا، ابو جہل بھی مارا جائے گا۔ بولے نا سبحان اللہ، امیہ بھی قتل ہوگا، ابو جہل بھی ختم ہوگا۔ امیہ کو اتنی ڈر ہو گیا، وہ گھر آیا، تھے مشرک، تھے کافر، لیکن جانتے تھے کہ جو یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ وہ ہو کر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا سب وہ آیا گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج بہت پریشان ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا امیہ کیوں ڈرا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ آج مصعب نے یہ بات کہی ہے کہ محمد رسول اللہ نے یہ بات کی کہ میں قتل ہونے والا ہوں، اور میں تجھ سے گواہ بناتا ہوں آج کے بعد میں مکہ پر چھوڑوں گا نہیں، مکہ چھوڑ کر باہر نہیں جاؤں گا۔ لیکن غور کرے کیونکہ حضور نے کہا تھا امیہ مکہ کے باہر آ کر مرے گا، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن حضور کی بات پر کتنا یقین تھا۔ بیوی کو کہتا میں آج کے بعد مکہ چھوڑ کر باہر ہی نہیں جاؤں گا۔ لیکن ادھر ابو سفیان قافلے کو لے کر گئے، ادھر ابو جہل اپنے اکڑ کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بات بتا دوں، ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر بدر کے میدان کی طرف آگے بڑھا۔ بدر کے میدان میں اب بظاہر میں آپ کو یہاں تعداد بتا دوں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے، پہلے تو میرے آقا کا جنگ کا ارادہ تھا بھی نہیں، لیکن اچانک دشمن آ گئے، مشرک آ گئے سامنے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا جو تم سے لڑنے آئے لڑو۔ اب ان کی تعداد دیکھیں، اب یہاں تعداد دیکھ کر بھی حیران ہو جائیں گے۔ ادھر دشمنوں کی تعداد دیکھیں، ادھر صحابہ کی تعداد دیکھیں، ادھر صحابہ کی تعداد دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جس جنگ جو بدر کے میدان میں ہے، اب مجھے بتائے لشکر دیکھیں، فوج میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور دشمنوں کی تعداد 950 ہے، 950، یعنی ایک روایت میں 1000 بھی آیا ہے اور ایک روایت میں 950 بھی آیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بتائے صحیح روایت یہ کہ دشمن 1000 تھے اور مسلمان 313 تھے۔ غور سے سنیں، لشکر بتا رہا ہوں، آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوئی ہے، آمنے سامنے، اور دشمنوں کی تعداد 1000 ہے اور ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ ایک دشمنوں کے پاس اونٹ 70 ہے، 700 ہے، اور صحابہ کے پاس اونٹ 70 ہے۔ تعداد بھی دیکھیں کہ صحابہ کے پاس مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہے، دشمنوں کے پاس 700 اونٹ ہے۔ گھوڑے جو ہے صحابہ کے پاس 3 ہے، دشمنوں کے پاس 100 ہے۔ تلواریں صحابہ کے پاس 8 ہے۔ کتنے تلواریں؟ پہلی جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی بتا رہا ہوں، گھوڑوں کی تعداد بھی بتا رہا ہوں، اونٹوں کی تعداد بھی بتا رہا ہوں، تلواریں صرف 8 ہے، اور دشمنوں کے پاس جو تلواریں ہیں سب کے پاس 1000 تلوار۔ اب غور سے سنیا، پھر آگے دیکھیں، ذرا سمجھتے ہیں آپ جو باڈی پر لوگ فوجی پہنتا ہے کہ سامنے والے کے وار بچانے کے لیے جو لباس، لوہے والا لباس، وہ لباس جو ہے لوہے کا لباس جو سامنے والے کے وار کو بچانے کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ لباس جو ہے صحابہ کے پاس صرف 6 ہے اور دشمنوں کے پاس 1000 ہے، ہر 1000 کے پاس ہے۔ اب مجھے بتائیے عقل کیا کر رہی ہے آپ کی کہ تعداد تلوار ان کے پاس زیادہ، ہتھیار ان کے پاس زیادہ، فوج ان کے پاس زیادہ،
2 गुना बल्कि 3 गुना ज्यादा फौज उनके पास है। अक्खल तो ये कह रही है हार ही जाएंगे, कौन जीत सकता है? तादाद में वो ज्यादा, हथियार में वो ज्यादा, लश्कर में वो ज्यादा, अक्खल ये करिए हार जाएंगे। लेकिन अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हालात जंग के तैयार हो चुके हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने उस बदर के मैदान में पूरे सहाबा को बुलवाया और बुलाकर फरमाया, मेरे सहाबा करो, अब ऐसे हालात में हमें करना क्या है, करना क्या है? क्योंकि हुजूर ने, क्योंकि भाई दुश्मन की तादाद ज्यादा है, यहाँ 313 है, वहाँ पर हर चीज ज्यादा है। अब साहब ये नहीं कि कल के दिन तारीख लिखने वाला माजा ले गए कि भाई ये तो जबरदस्ती हुजूर लेके चले गए थे, जबरदस्ती इतने हजारों के साथ हुजूर ने खड़ा कर दिया। माज़अल्लाह, ये आपको पता चले कि सहाबा को अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन कितना मजबूत था। गौर से यार, सहाबा से हुजूर ने पूछा कि अब करना क्या है? अबू बकर खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह करना क्या है? लड़ेंगे? करना क्या? अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने कहा उमर, अबू बकर से फरमा ठीक है। तो फिर कहा साहब, हुजूर ने दूसरी मर्तबा कहा कि अब करना क्या है? फारूक आजम करे। कहा हुजूर करना क्या, तो आगे बढ़ेंगे, पीछे हटना नहीं है। सरकार ने फरमा ठीक है तो खामोश रहो। सरकार ने तीसरी मर्तबा कहा, ये 3 बार क्यों कहा हुजूर ने? कि हुजूर ये कहना चाहते हैं, सामने इशारा हुजूर का मक्के वालों की तरफ नहीं था, मदीने वालों की तरफ था। बोलना सुभान अल्लाह। सरकार का इशारा मदीने के सहाबा के पास था, क्योंकि मक्के वाले तो आए थे सब कुछ छोड़कर अल्लाह रसूल के लिए, सब कुछ छोड़कर आए थे ना। अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, सब कुछ छोड़कर आए थे हुजूर के साथ, मक्के में सब कुछ छोड़कर आए थे। तो हुजूर कह रहे थे अबू बकर खामोश बैठ, मेरा इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, उमर तुम्हारी तरफ नहीं है, मेरा इशारा इन मदीने में रहने वालों की तरफ है। क्यों? क्योंकि कल के दिन मदीने के लोगों में ये बात ना आ जाए कि ये क्या नबी आए हैं भाई, एक तो आए हमारे शहर में रह गए और इनकी वजह से हमारे पर माज़अल्लाह बला नाजिल हो गई है, इनकी वजह से हमारे ऊपर तकलीफ नाजिल हो गई है, आगे चलकर कोई ऐसी जुबान ना इस्तेमाल करे। इसलिए हुजूर 3 बार मदीने के रहने वाले अंसार साहबा की तरफ इशारा कर गए, बताओ राय क्या है? हजरत मुसअब समझ गए असल में हुजूर हमारी राय जानना चाहते हैं। मदीने के सहाबी में जब सबसे बड़े साहबी हजरत मुसअब खड़े हुए, कहा हुजूर हम समझे, अब समझ में आया कि आप हम असल में इशारा हमारी तरफ कर रहे हैं। अब देखे वो सहाबी क्या कहते हैं कि क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह नहीं है, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ था कौम अलामिखा से लड़ो, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह का हुक्म हुआ है फला कौम से लड़ो, तो कई लोग हजारों की तादाद में मुसलमान जो है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुए और बॉर्डर पर जाकर रुक गए। और रुक कर क्यों? कि जो कौम जिस कौम से लड़ने का हुक्म हुआ था वो कौम, उनकी हैट बड़ी बड़ी थी, एक एक हाथ उनका इतना ऐसा था, तो ये कौम डर गई मूसा अलैहिस्सलाम की, कहने लगी इतने खतरनाक आदमी है, हम इनसे लड़ नहीं सकते, लिहाजा ए मूसा तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़े, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़े, इनसे तो हम लड़ नहीं सकते। और इस पर ऊपर अज़ाब आया और मैदान तैया में 40 साल तक मुसलमान अपने घर को तलाश करते रहे। तो खैर इस तरफ इशारा था मदीने के सहाबी हजरत मुसअब का, हुजूर हम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के लोगों की तरह नहीं है जो आपको ये कह दे कि आप और आपका खुदा जाकर लड़े, बल्कि या रसूल अल्लाह हम आपके आगे बाएं दाएं बाएं से लड़ेंगे। अगर आप इजाजत दे समंदर में कुछ छलांग लगाने की तो हम समंदर में भी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। और से सुनिया, कल के दिन आपके जहनों में कोई दुश्मन ना डाल दे कि तुम्हारे नबी तो मदीने में जाके मदीने के लोगों को परेशान कर दिया था। ना, मदीने के रहने वाले मुसलमान तो जानो दिल से तैयार थे, जानो दिल से तैयार थे कि हम आका हम आपके दाएं दाएं बाएं से लड़ेंगे, अगर हम इजाजत दे तो समंदरों में छलांग लगाने की हम तमन्ना लगाने के लिए तैयार है। क्यों? वजह क्या थी? उलमा फरमाते असल में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में 2 सिफत बड़े मजबूत थी। ये तो हर सिफत में मेरे आका बाकमाल है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ 2 सिफत एक बड़ी मजबूत थी, एक थी सादिक और एक थी अमीन। ये 2 सिफतें हमारे अंदर भी पैदा हो ना, मुझे सादिक और अमीन वाली सिफत, यानी अमीन अमानतदार को कहते हैं, सादिक सच्चे को कहते हैं। मुझे बता अमीन वाली सिफत यानी अमीन अमानतदार वाली सिफत सिर्फ ये नहीं कि लोग आपके पास पैसा लाकर रखे, नहीं, किसी की बात भी अमानत होती है, किसी का पैसा भी अमानत होता है, किसी की हिफाजत करना भी अमानतदारी होती है। लिहाजा एक बेटी अपने बाप के घर में पुरसुकून क्यों रहती है? क्योंकि बेटी को यकीन है मेरा बाप अमीन है, वो मेरी हिफाजत करेगा।
ایک بیوی اپنے گھر میں سکون سے کہ بیوی کو یقین ہے میرا شوہر امین ہے، بچوں کو یقین ہے کہ باپ، یہ امین والی صفت جب باپ میں ہو تو بچہ بھی مطمئن ہوتا ہے، بیوی بھی مطمئن ہوتی ہے، بیٹی بھی مطمئن ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کسی باپ میں امین والی مزاج نہ ہو تو بیٹی بھی کو خوف ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، نہیں کرتا۔ کتنے واقعات آپ کو میں بتاؤں۔ لہٰذا یہ امین والی صفت وہ جو ہے نا، جو ہر بندے کے اندر ہونا چاہیے، یہ امانت والی صفت، جو امانت والی صفت اور صادق والی صفت، یہ دو اندر آپ کے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ امانت والی صفت اور سچائی والی صفت میں کامل اور اکمل اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی ہے۔ ان صفت میں کہ آپ سب سے زیادہ امین، سب سے زیادہ سچ بولنے والے، اس لیے تو مکے والوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم نے 40 سال کی عمر تک دیکھا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ معاذ اللہ نہیں بولا اور نہ آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس لیے مکے والوں کو اپنے بیٹے پہ بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اپنے بیٹے کے پاس امانت نہیں رکھاتے، اپنے بھائی کے پاس امانت نہیں رکھاتے، لیکن حضور پر اتنا بھروسہ تھا کہ اپنی امانت حضور کے پاس رکھایا کرتے تھے۔ اپنے بیٹوں پر مکے والوں کو بھروسہ نہیں تھا، بھائیوں پر نہیں تھا، حضور پر تھا۔ تو حضور امانت میں اور سچ بولنے میں اتنا کامل تھے تو صحابہ کو کتنا یقین تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہی صفتوں پر یقین رکھتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ تو اجازت دے کر دیکھیں۔ جب صحابہ نے جب یہ جواب دیا، انصار صحابہ مدینے پاک کے رہنے والے، اب مجھے بتائیے یہاں دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور جو ہے اہل مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ایسے موقع پر عقل تو یہ کہے گی کہ ہم جنگ ہار سکتے ہیں، جیت نہیں سکتے ہیں، کہ عقل تو یہ کہہ رہی ہے۔ آپ ایک فوجی سے پوچھیں بھائی اگر دشمن سے لڑنا ہے تو آپ کو کس کس چیز تیاری کرنی ہوگی، تو کہے گا بھائی فوج زیادہ ہونا چاہیے، ہتھیار زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری فوج اور ہتھیار زیادہ ہو تو ہم یقین طور پر کر سکتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، لیکن یہاں مجھے بتائیے دشمنوں کی تعداد ابھی زیادہ ہے اور صحابہ کم ہے، لیکن صحابہ کا یقین دیکھیں، اللہ کے رسول پر یقین دیکھے۔ ان صحابہ نے جو جواب دیا تو صحابہ نے بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جواب دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اب تم نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا اللہ رسول پر، اب میں بھی تمہارے لیے بتاتا ہوں سنو۔ سرکار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی نا تو شروع ہونے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضور ایک عریش، ایک جھوپڑی میں حضور ٹھہرے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں، خود مولا علی کہتے ہیں میں میدان میں جاتا، دو کو گراتا اور دوڑتے جا کر دیکھتا کہ حضور کیا کر رہے ہیں، تو حضور اپنے عریش میں دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ دونوں لوگ کہتے دعا سے ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی دعاؤں سے بلائیں ٹل جاتی ہے، دعاؤں سے پریشانیاں ٹل جاتی ہے، بس کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، اب دیکھیں حضور بھی کیا کرے، یا اللہ یہ تعداد ہے تیرے بندے کم ہے، تیرے ماننے والے تعداد میں کم ہے، ہتھیار کم ہے، لیکن میرے مالک اگر آج یہ ہار جائیں گے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ کامیابی عطا فرما۔ سرکار دعا کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور کے کھانے مبارک پر چادر مبارک تھی، وہ چادر زمین کو بوسا لے رہی تھی، یعنی وہ چادر مبارک بار بار زمین پر نیچے آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر نے حضور کے تڑپتی ہوئی دعا کو دیکھا، حضور کا گڑ گڑانا دیکھا، حضور کا رونا دیکھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں پیچھے سے جا کر حضور کے پشت مبارک کو پکڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آقا ہاتھا نیچے چھوڑ دیجئے۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کی دعائیں مبارک ہے۔ تو یہ جنگ بدر جہاں یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تعداد پر کبھی آپ بھروسہ مت کریں، آپ اللہ پر توکل اور یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہیں۔ حالات کو دیکھ کر کبھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، رب حالات کو دیکھ کر کبھی ارے بھائی آج لوگ اسلام کے خلاف بک رہے ہیں، آج داڑھی رکھنا پریشانی ہو رہی ہے، ٹوپی پہننا پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا حالات کو دیکھ کر، اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں مسلمان ماضی کو یاد رکھے گا، پچھلوں کو یاد رکھے گا تو اس کا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط رہے گا، اسلام بھی اس کا مضبوط رہے گا۔ 313 کہا لیکن اللہ پر یقین کیسا تھا مسلمان؟ اگر آج بھی وہ یقین ہے، ہم تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں
لیکن پھر بھی جو ہے پریشان ہے، پست میں ہے. کیوں؟ کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے. اگر یقین اللہ پر توکل ہو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بزرگان دین کس طرح اللہ، میں یقین کی بات، توکل کی بات کر رہا ہوں، حالات کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کبھی مت کرنا. آج حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ ہم داڑھی رکھنے ڈرے، نماز ٹوپی پہننے ڈرے، یہاں تک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چند پیسوں کے لیے ہم ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ادھر صحابہ ہے تو ساری زندگی جو ہے سب کو تن من دھن لٹا کر دین کی خدمت کر کے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اور یقین جانیے اسی میں فائدہ ہے، اسی میں پیدا ہے. اب حالات کو دیکھ کر کبھی جو ہے گھبرائیے مت. یہاں میں آپ کو کتنا بات بتاؤں کہ اگر ایمان اور یقین اللہ پر مضبوط ہو، اللہ ضرور مدد فرماتا ہے، اللہ ضرور مدد فرماتا ہے. اب حالات کو مت دیکھیں کہ فلاں کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. آپ دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غم نہ کہو، پریشان مت ہو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر ایمان رکھتے ہو. اگر ایمان رکھتے ہو تو ایمان پر مضبوطی سے قائم کیسے رہا جائے گا؟ بھائی صحابہ کو دیکھ لے، صحابہ دیکھ رہے کہ تعداد دشمنوں کی زیادہ ہے، لیکن ان کو یقین اللہ پر تھا، ان کو یقین رسول پاک پر تھا، اور اس یقین کو رکھ کر آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا، اگر تمہارا یقین اللہ پر اور رسول پر مضبوط ہو، حالات کچھ بھی ہو اللہ تمہیں ہی کامیابی عطا فرمائے گا. حالات کچھ بھی ہو. مجھے بتائیے، میں آپ کو زیادہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہی مثال لے کر کہ آپ پہلے وہ تو صحابہ تھے، میں نے کہا بھائی آج بھی یقین آپ پیدا کرو، کرم پھر اللہ کا دے دو. بولو نا سبحان اللہ. اللہ فرماتا تم میری طرف آ تو صحیح، میری طرف آ تو صحیح، جو میرے پاس چل کر آتا ہوں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، تو دوڑ کر آتا ہے اس کے پاس تڑپ کر آتا ہوں. آنے جانے سے اللہ پاک ہے. مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت اس کی قریب ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائے، میں زیادہ دور نہیں لے جاتا. اب یہاں کشم باغ کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. اللہ کے اوپر یقین رکھنے سے حالات کچھ بھی ہو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. آپ کو کشم باغ میں حضرت حضور سیدنا مکی شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک، جو بالکل وضو کے دیوار کے پیچھے آرام فرمانے والے حضرت مکی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اس علاقے میں جا کر عبادت کے لیے بیٹھے، وہاں بہت بڑا سکھوں کا علاقہ تھا، آج بھی وہ سکھ ہے موجود ہے. وہاں پر ایک بہت بڑا جادوگر اس دور میں رہتا تھا. اس کی جادو ہونا بند ہو گیا، جادو ہونا بند ہو گیا. اس نے کہا میری جادو کیوں نہیں چل رہی ہے؟ جب تحقیق کی معلوم ہوا کہ یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرے جادو کا اثر نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. اس لیے بزرگان دین سے وابستہ رہو، کوئی جادوگر تو ہمیں بال بنگا نہیں کر سکتا. لہٰذا اب غور کرے، کہا جادو کا اثر نہیں ہو رہا ہے. اب یہ گیا وہاں پر جا کر ان کو ڈرایا پہلے کہ اگر آپ یہاں سے نہیں جائیں گے تو میں آپ کو جادو کروں گا، یہ کروں گا. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہوا یہیں بیٹھوں گا. اب وہ گیا جادو کرنے لگا، جادو کا اثر حضرت کے اوپر کچھ نہیں ہوا. جب کچھ بھی نہیں ہوا تو وہاں کے لوگوں کو بھٹکا کے ایک مسلمان یہاں کر بیٹھا ایسا کر رہا ہے، چلو اس کو مار کر کریں گے اللہ فلاں. لوگوں کو غلط فہمی بٹھا جو آج کل بٹھایا جاتا ہے اسلام کے متعلق، بزرگوں کے متعلق غلط فہمی بٹھا کر لوگوں کو ولغایا اور ولغلا کر تنہا حضرت مکی شاہ ولی بیٹھے ہوئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آگے گھیر لیا اور لے کر کہا کہ آخر آپ یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے. حضرت نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے یہیں بیٹھوں گا. لیکن جب دشمنوں نے چاروں طرف سے ہے حضرت اکیلے اور ہزاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن یقین اللہ پر، یقین اللہ پر. حالات کچھ بھی ہو، آپ سمجھیں صحابہ کے دوران آج بھی آپ یقین رکھو اللہ تعالیٰ صحابہ کے صدقے میں مدد آپ کے ساتھ بھی ظاہر فرمائے گا انشاءاللہ. اب غور کرے کہ اس بزرگ نے فرمایا میں یہی رہوں گا، یہاں تک دشمنوں نے گھیر کر مارنا چاہا، یہ تو اکیلا بندہ ہزاروں ہے، ہم ان کو یوں پر ختم کر دیں گے. اب مارنا چاہا، حضرت نے صرف نعرے تکبیر یعنی اللہ کا نعرہ بلند کیا، اللہ کے نام کا نعرہ بلند کیا، نعرے تکبیر کہا تو چاروں طرف سے ایک مکی شاہ ولی وہاں بیٹھے تھے لیکن ہزاروں مکی شاہ ولی سر پہ ہرا شمل ہاتھ پہ تلوار لیے نظر دشمنوں کو نظر آنے لگے. چاروں طرف سے ایک ہی چہرے کے ہزاروں بزرگ نظر آنے لگے اور دشمنوں نے دیکھا یہ تو ایک تھے، اب ہزاروں کی تعداد میں ہمیں گھیر لیا، فوراً چھوڑ کر بھاگ گئے. میں بتانا سمجھانا یہ چاہتا ہوں حالات کو دیکھ کر کبھی اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا مت کرنا. یہ سبق بدر کے میدان سے مل رہا ہے، یہ سبق بدر کے میدان سے مل رہا ہے. جنگ بدر کے واقعہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے جذبے کو دیکھا تو سرکار علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا جب تم اللہ پر یقین ایسا رکھتے ہو آؤ کل کیا ہوگا میں آج بتا دیتا ہوں. مولانا وہاں سے سبحان اللہ. آج وہابیوں سے ہمارا معاملہ ہے کیا؟ وہابیوں سے
آپ سمجھ رہے کہ وہ فاتحہ نہیں دلاتے اور فاتحہ دلاتے ہیں؟ نا نا نا، فاتحہ درود کا کبھی جھگڑا نہیں رہا ہے. فاتحہ ہے کہ مجھے آپ بات بتائیے. نہ میں لڑائی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں جھگڑے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو وسوسے ڈال رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو انہوں نے لکھا، میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے بتائیے فاتحہ ہے کیا؟ فاتحہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے بخاری شریف میں بھی کہ جو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھاتا. پتہ کیا چلا؟ جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان اس کو نہیں کھاتا. فاتحہ درود کا جھگڑا نہیں ہے. خود جو ہے بڑے مولوی دیوبند کے مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان، یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. پھر کہہ رہا ہوں، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا آج کے دور میں سب کو مل کر ہونا چاہیے کہ لڑائی، یہ سب مل کر رہیں گے تو اچھی بات ہے. اگر آج مل کر نہیں رہیں گے تو آج دشمن ہم پر حاوی ہو رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ بولے نہیں، سامنے والا جب دشمن ہم پر وار کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ سنی ہے یا وہابی ہے، کون ہے آپ کو نہیں دیکھتا، بس وہ چہرے پہ داڑھی دیکھا، ٹوپی دیکھا یا سر پہ ٹوپی دیکھا تو وار کرتا ہے. میں نے کہا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے، ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں. ارے لوگ دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں اسے مطلب کیا ہے؟ اگر ہمیں پتا ہے کہ فرشتے ضرور پہچانتے کہ کون غدار رسول ہے اور کون عاشق رسول ہے. ہاں، یہ جو فرشتے آئیں گے نا روح نکالنے کے ایسے، ان کو معلوم ہوگا. کیوں لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ پر ایسا عمل کوئی اللہ کے بارے میں قبول بھی نہیں ہوتا. لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا ہے اور عشق رسول کی بنیاد پر ایک ہوتا ہے. منافق، اور میں کہتا ہوں خوشبو اور بدبو ایک جگہ نہیں ہو سکتی، خوشبو اور بدبو ایک جگہ نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہے. اب مجھے بتائیے وہابیوں سے، دیوبندیوں سے ہمارا اختلافات کیوں ہے؟ صرف ایک وجہ سے، اس نے اپنی کتاب میں، اشرف علی تھانوی بہت بڑا مولوی ہے دیوبند کا، کسی نے اس سے سوال کیا کہ مولانا آپ بڑے مولوی صاحب ہیں، ذرا جواب دیجئے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے، غیب کا علم ہے؟ اللہ نبی کو غیب کا علم بتاتا ہے. اب دیکھیں مولانا جواب دے رہے، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے الحمدللہ ہے اور عشق رسول ہے الحمدللہ ہے. اب جواب سن کر آپ بھی کہیں گے یہ کیا لوگ ہیں، کون مولوی ہے؟ اس نے جواب کیا دیا؟ حفظ الایمان کتاب صفحہ نمبر 16 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ حضور کو غیب کی کیا خبر، حضور کو غیب کی کیا خبر، کل کیا ہوگا یہ صرف اللہ جانتا ہے، غیب کی حضور کو کیا خبر ہے؟ لہذا اگر حضور کو کچھ غیب کی خبر ہے بھی تو ایسا علم جو حضور کے پاس ہے، ایسا علم آرے غیرے یعنی کتوں، جانوروں اور پاگلوں کے پاس بھی ہے. سن کر مجھے معاذ یہ لکھا اس نے لفظ، یہ ہے سنی اور وہابی میں فرق. حضور کے علم غیب کے بارے میں اس نے مثال دی. اب میں آپ کو کسی وہابی کے بات بتا کر کہوں کہ بھائی تمہارے پاس جو علم ہے ایسا علم تو کتے کے پاس بھی ہے، ایسا علم جو ہے خنزیر کے پاس بھی ہے. یہ کہیں گے ہمارے مولوی صاحب کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب کی مثال آپ کتوں کی مثال دے کر کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تو بے غیرت، تجھے شرم نہیں آئی کہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم معاذ اللہ جانوروں کی طرح؟ اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے. تو خیر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے کہ کل کیا ہوگا اور قیامت تک کیا ہوگا یہ اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی سب جانتے ہیں. اللہ کے بتانے سے. میرا یہ عنوان نہیں ہے، الحمدللہ 2 جمعہ میں نے علم غیب پر بیان کیا ہے، قرآن اور حدیث سے میں نے ثابت کیا ہے. اور اللہ زندگی رکھا تو شب قدر میں آپ ضرور تشریف لائے، میں قرآن اور علوم مصطفیٰ پر بات کر بتاؤں گا کہ کس طرح میرے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا. جس کو کہ اللہ قرآن جس کو کہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جو اپنے محبوب کو قرآن سکھاتا ہے. تو خیر وہابی یہ کہتے ہیں کل کیا ہوگا یہ نبی نہیں جانتے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے ہیں. اب کیسے؟ آپ دیکھیں صحابہ کے دور میں جنگ بدر ہونے والی ہے، رات صبح ہونے والی ہے، دشمن تیار ہے صبح جنگ کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہونے سے پہلے ہاتھ میں کھجور کے جھاڑ کی ایک درخت کی لکڑی لیا اور لے کر کہا میرے صاحب میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، کل کیا ہوگا میں آج بتاتا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کل کی بات تو اللہ جانتا ہے، آپ کیسے جان سکتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اچھا یہ کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے نہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کوئی غلط ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ حدیث لکھی کہاں پر گئی ہے. یوں تو یہ حدیث پاک جو ہے حضرت امام بخاری نے بھی لکھا ہے، جہاں پر آپ بدر کے واقعات کو دیکھیں گے
اب کو میں آپ کو بتا دوں، یہ حدیث مبارکہ میں جو سارے محدثوں کے استاد ہیں، سارے محدثوں کے استاد جو ہندوستان میں سب کے ایک استاد ہے، چاہے وہ محدثین کے استاد وہ ایک ہی ہے، اوپر جا کر شجرا ان سے ہی ملتا سب کا، چاہے سنی ہو وہابی ہو کسی بھی مسلک کا ہو، اگر کوئی محدث بنتا ہے نا تو اس کو شجرا ملتا ہے، جیسا حافظ قرآن کو سند دیتے کہ حافظ بن گئے، اس کو شجرا ملتا ہے کہ یہ محدث بن گئے ہیں۔ اب محدث کہتے ہیں کس کو ہے؟ جس کو 1.25 لاکھ حدیثیں یا 1.5 لاکھ حدیثیں بغیر دیکھے یاد ہو جائے، 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ حدیثیں متن کے ساتھ عربی میں پڑھنا جانتا ہو اور یاد ہو جائے تو اس کو محدث کہتے ہیں۔ تو جب محدث بنتا ہے، بننے کے بعد اس کو سند دی جاتی ہے کہ ان کے استاد کون ہے، ان کے استاد کون ہے، ان کے استاد کون ہے، اس طرح اوپر جا کر ساروں کی سند ایک سے ملتی ہے، ساروں کی سند ایک سے ملتی ہے، چاہے وہ وہابی اگر محدث بنے اس کی بھی سند اوپر جا کر وہیں ملتی ہے، دیوبندی اگر محدث بنے اس کی بھی سند، میں علمی بات کر رہا ہوں غور سے سنیں، دیوبندی اگر محدث بنے اس کی بھی سند جا کر اسی بزرگ سے ملتی ہے، جماعت اسلامی کا کوئی مولوی محدث بنے اس کی بھی سند جا کر اسی بزرگ سے ملتی ہے، پھر اس بزرگ کے بعد عرب میں جاتی ہے، وہ بزرگ کون ہے؟ تو سارے محدثوں کے استاد ہندوستان اور پاکستان کے جتنے محدث ہیں اور قیامت تک جتنے بنتے رہیں گے سب کے استاد جو ہے وہ ایک ہے، جن کا نام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نام یاد رکھے، دہلی میں ان کا مزار ہے، اکبر کے دور میں تھے، یہ اکبر بادشاہ کے دور میں تھے، یہاں سے سند عرب میں جاتے ہیں، تو 500 سال ابھی تک 500 سال تک جتنے محدث بنے ہیں ان کی سند جا کر شاہ عبد الحق سے ملتی ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے پھر سند اوپر عرب کے لوگوں میں جاتی ہے۔ مجھے بتائیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود سنی ہے، مولا محمد رسول اللہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت کوئی ایک ایسا راستہ بتائیے، سنی کہتا ہے کہ ہم صحیح ہے، وہابی کہتا ہے ہم صحیح ہے، دونوں بھی قرآن حدیث کے دلائل دیتے ہیں، عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی کیا کرے؟ ہم تو دلائل جان نہیں سکتے تھے جتنے گہرائی کی آپ باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک آسان راستہ آپ بتا دیجئے جس میں ہمیں یقین ہو جائے، یقین تو الحمدللہ ہے سارے سنیوں کو، حق پر ہم ہی ہے، لیکن بتا رہا ہوں ایک راستہ بتا دیجئے آپ، یہ راستہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جس میں ہمیں یقین ہو جائے کہ اہل سنت حق پر ہے، اہل سنت ہی حق پر ہے، جس پہ آپ کو یقین ہو جائے، وہ آسان سا راستہ، اور کوئی وہابی اس بات کو انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کون؟ میں نے کہا چلو میں آسان سا راستہ آپ کو بتا رہا ہوں جس کو سب مانتے ہیں، جو بھائی میں نے کہا وہ آسان راستہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو جس بزرگ کو سب جنتی مانتے ہیں، مولانا محمد سے ایک بزرگ ایسا ہے جن کو سب جنتی مانتے، سب سے مراد وہابی بھی ان کو کہتا ہے وہ جنتی ہے، سنی بھی کہتا ہے وہ جنتی ہے، وہ بزرگ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے، جن کو ہم بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہابی بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو جس کو تم بھی جنتی کہتے ہیں اور ہم بھی جنتی کہتے ہیں، وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے کون؟ وہ سنی ہے، وہ فاتحہ بھی دلاتے تھے، وہ میلاد بھی کرتے تھے، وہ 11ویں بھی کرتے تھے، وہ بزرگوں کی مزارات کی زیارت کو بھی جایا کرتے تھے۔ میں نے کہا بات ختم ہو گئی ہے، اب ہم دلائل میں نہیں جائیں گے، جس کو تم بھی جنتی کہتے ہو ہم بھی جنتی کہتے ہیں، ان جنتیوں کے عمل پہ عمل کر لو تم بھی جنتی ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو خیر شاہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج نبوہ جلد نمبر 2 میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضور کو غیب کا علم ہے، بولا محبت سے تمہارا یہ واقعہ کو لکھا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بخاری میں بھی ہے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ تاریخ جاننے والوں میں چاہے سب سے معتبر تاریخ کی کتاب الطبری، امام طبری نے لکھا ہے تاریخ طبری، اس میں بھی اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج نبوہ میں اس واقعے کو لکھا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ میں کتنے حوالے دیکھوں آپ کو بتاؤں، اب حوالے بہت زیادہ ہے۔ اب سنیے واقعہ کیا ہے۔ حضور کل کی خبر نہیں جانتے یہ وہاں بھی کہتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں گئے، کل جنگ ہونے والی ہے، میدان میں گئے رات میں اور جات میں ہاتھ میں لکڑی مبارک ہے، لکڑی سے ایک لکیر ڈالی، فرمایا میرے صحابہ کل اسی لکیر پر ابو جہل کی لاش ملے گی۔ بولے یا سبحان اللہ۔ یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ کون کب کہاں مرے گا یہ آپ کو پتا ہے؟
آپ کس جگہ پہ مسجد میں مریں گے, بازار میں مریں گے, روڈ پر مریں گے, آپ تالاب میں ڈوب کر مریں, کس طرح مریں گے کسی کو جگہ بھی نہیں. مرنا ضرور اتنا تو معلوم ہے, کیسے مریں گے, کہاں مریں گے. اللہ اس لیے دعا کرے اللہ ہمیں آسان موت عطا فرمائے. موت سے محبت کرو لیکن موت کی دعا نہیں کرنے کا حکم ہے. موت سے محبت کرو, موت کو ضرور یاد کرو, لیکن دعا بھی کرتے رہو, اللہ کے راہ میں حلال پیسے سے صدقہ بھی دیا کرتے رہو, تاکہ جو ہے جو حدیث میں آتا ہے جو صدقہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں اس کی موت آسان ہو جاتی ہے, یعنی حادثہ والی موت سے اللہ محفوظ کر لیتا ہے. لہذا اب غور کرے کہ کون کس جگہ پر مرے گا, کیسے مرے گا, یہ اللہ جانتا ہے. میں نے کہا بالکل اللہ جانتا ہے, اللہ کے بتانے سے نبی بھی سب جانتے ہیں. بھائی کل کہاں مرے گا, حضور نے تو لکیر ماری, فرمایا کل اسی لکیر پر ابو جہل کی لاش ہوگی. پھر ایک اور لکیر ماری, فرمایا کل اسی لکیر پر امیہ کی لاش ہوگی. پھر ایک اور لکیر ماری, فرمایا کل اسی لکیر پر عتبہ کی لاش ہوگی. پھر ایک اور لکیر ماری, کہا کل اسی لکیر پر شیبہ کی لاش ہوگی. مجھے بتائیے, صحابہ کہتے ہیں, صحابہ میں خاص اور حضرت عمر کہتے ہیں, جب صبح جنگ ہوئی, لوگ جنگ کر رہے تھے, میں جب جنگ ختم ہوئی, صحابہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, میں ان لکیروں کی طرف گیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں ان لکیروں کی طرف گیا جہاں سرکار نے لکیر داغ کے کہا تھا یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی اسی لکیر پر. حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم, جب ان لکیروں کے پاس گیا تو خدا کی قسم میں نے دیکھا جس لکیر پر جس کافر کا نام لے کر حضور نے کہا تھا اسی لکیر پر اسی کافر کی لاش پڑی ہوئی تھی, بلکہ سوئی کے برابر بھی ہٹی ہوئی نہیں تھی. بولا محبت سے سبحان اللہ. اب یہ غیب کی خبر نہیں تو کیا, کل کیا ہوگا. وہابی کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم ہے. میں نے کہا بھائی تو کس کا کلمہ پڑھتا ہمیں نہیں معلوم, تو کس کا کلمہ پڑھتا, کس کو نبی مارتا ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کو نبی مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے بتانے سے ہمارے آقا سب جانا کرتے ہیں, سب جانتے ہیں, اور قیامت تک کا علم ہے, قیامت کے بعد کا بھی علم ہے, سب کچھ جانا ہے. میں نے کہا نا میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, ورنہ علم غیب پر میں اتنے دلائل دیتا. یہ فرق ہے سنی اور وہابی میں. نوجوان بچے بھی اس بات کو ذہن میں بٹھائے, کوئی مولویوں کا نکالا ہوا جھگڑا نہیں ہے. مجھے آپ بات بتائیے, جو آپ کے نبی کے بارے میں سے گندے گندے عقیدے رکھے, آپ اس کو مسلمان کیسے مان سکتے ہیں, آپ اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کی عزت کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے صحیح مسلم باب الفتن میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بد مذہب کی عزت کرے اور کسی بد مذہب کا ادب کرے گویا وہ ایسا ہے کہ اسلام گرانے میں اس کی مدد کر رہا ہے, اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کر رہا ہے. تو خدا کے واسطے ہم یہ ذہن رکھیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. خیر جنگ بدر کی جنگ شروع ہوئی اور صحابہ جس کے پاس تلواریں بھی کم ہے, ہتھیار بھی کم ہے, لباس بھی کم ہے, لیکن ان کو یقین اللہ رسول پر زیادہ ہے. اور جب یقین اللہ پر زیادہ ہوا, ادھر حضور کی دعا زیادہ ہوئی. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اے حبیب اپنے غلاموں کو یاد دلاؤ جب ان کے پاس تعداد کم تھی, ان کے پاس ہتھیار کم تھے, اور ان کے پاس لڑائی کے لیے کوئی معاملہ بظاہر عقل یہ کر رہی تھی کہ دشمن جیتیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ سورہ آل عمران میں اے حبیب یاد دلاؤں اپنے غلاموں کو جب وہ تعداد میں کم تھے لیکن اللہ نے ان کی مدد کی. بولو نا سبحان اللہ. حدیث یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. کس طرح مدد کی, کس طرح مدد کی, تو آپ دیکھیں اس طرح مدد کی. اللہ نے کہا یہ میں نے مدد کی. لقد بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. مدد کیسے کی, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. مدد کی کیسے, اللہ نیچے اوپر دائیں بائیں سے پاک ہے, آنے جانے سے پاک ہے, جسم جسمانی سے اللہ پاک ہے, لیکن اللہ نے مدد کی کیسے, 5000 فرشتوں کو بھیج کر. بولیے محبت سے سبحان اللہ. کتنے ہزار فرشتے آئے مسلمانوں کی مدد کے لیے, کتنے ہزار, سب مل کر کتنے ہزار, 5000 فرشتے آئے مسلمانوں کی مدد کے لیے. اور اللہ فرماتا میں نے مدد کی, میں نے مدد کی. مدد تو اللہ کی ہے, ذریعے فرشتے بنے. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق میں کہنا کیا چاہتا ہوں, مدد تو اللہ ہی کی ہے, ذریعے فرشتے بنے, ذریعے فرشتے بنے. اور اللہ قرآن میں کہتا میں نے مدد کی.
فرشتوں کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد کہا ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، مدد غوث اعظم کرتے ہیں، ذریعہ غوث اعظم بنتا ہے، حقیقت میں مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اگر ہم نے یہ کہتے ہیں یا غوث المدد تو کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ اصل میں مدد اللہ ہی کی ہے، جو غوث اعظم کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے، غریب نواز کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ فرشتوں کی مدد کو اپنی مدد قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوبوں کی مدد کو اللہ کی مدد کرنا یعنی کوئی غلط نہیں ہے، لہذا 5000 فرشتے مدد کے لیے آئے اور پتہ چل گیا قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ نے بتا دیا، اگر تم بھی یقین رکھو اللہ پر اور رسول پر تو تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ شرط ہے ایسا ایمان رکھو میں جو صحابہ نے دیکھا۔ آپ دیکھیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، جنگ چل رہی ہے میدان میں، جنگ چل رہی ہے میدان میں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے میدان جہاد میں، آ کر کہا یا رسول اللہ جنگ تو ہو رہی ہے، اب میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میں لڑوں کیسے؟ یہاں میرے اور آپ کے پیارے، بات ختم کر رہا ہوں، بالکل 5 منٹ باقی رہ گئے، توجہ سے میری باتوں کو سنیں۔ کہا حضور اب لڑوں کیسے؟ ہتھیار تو ہے نہیں، دشمن سامنے ہے، کروں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا حضور یہ کھجور کے جھاڑ کی لکڑی ہے میرے ہاتھ میں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا لا، سرکار نے اپنا دست مبارک پھیرا، اپنا ہاتھ پھیرا، فرمایا یہی تیری تلوار ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ نہیں، اللہ کے چاہنے سے سب ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ دیکھ حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں لکڑی پر، بولو یار سبحان اللہ۔ اگر آپ سو نہیں رہے جاگ رہے تو آپ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی تعریف بولنے میں کیا شرم ہے؟ میں آپ کو اگر وہ بھی بتاتا، خود اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہوئے سورہ نحل آیت نمبر 75 میں کہتا ہے الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف کر کر الحمدللہ سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کی سنت بھی ہے۔ لہذا اب دیکھیں لکڑی کی تلوار، لکڑی ہے، سرکار نے مبارک ہاتھ پھیرا، فرمایا تلوار بن گئی ہے، تلوار ہے، لکڑی ہے۔ اب وہ صحابی یہ نہیں کہے یا رسول اللہ یہ کیا مذاق ہے، ایسا نہیں کہا، حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو لکڑی ہے اور ہاتھ پھیرا کے کہہ رہے ہیں آپ جا اب لڑو، یہ سامنے لوہے کی تلوار ہے، یہ لکڑی کیا کرے گی، ایسا نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا، وہ حضور کو اپنی طرح سمجھتے کہاں تھے؟ پہلے یہ بتائے جو آج ہمارے ذہنوں میں بات فٹ کیا جا رہا ہے کہ نبی مردہ ہے معاذ اللہ، اب ان کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آج یہ بہت بڑی سازش ہمارے پیچھے کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو قبر والوں سے یعنی اللہ کے محبوبوں سے دور کر دو، یہ مدد مانگنا چھوڑ دیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں حالات کچھ بھی ہو قبر والوں سے وابستہ رہو، اللہ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ اللہ کے محبوبوں سے وابستہ رہنے سے خیر وہ صحابی گئے میدان میں اور اسی لکڑی کی تلوار نے لوہے کی تلواروں کو توڑ کر بتایا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، جذبے میں نہیں کر رہا ہوں، ہوا ہے بات۔ اسی لکڑی کی تلوار سے کئی دشمنوں کو اس صحابی نے قتل کیا، اس صحابی نے قتل کیا اور لوہے کی تلواریں توڑ دی۔ صحابہ کہتے ہیں اس جنگ میں معاملہ عجیب تھا، ہم لڑنے جاتے اور ہم مارنے جاتے، لیکن ہمارے مارنے سے پہلے دشمن کا سر نیچے گر جاتا۔ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، ہم گئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم تو دشمن کو مارنے جا رہے ہیں لیکن دشمن کا سر پہلے گر جا رہا ہے، پتہ نہیں چلا کہ دشمن کو مار کون رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ اب یہ جنگ ختم ہوئی، میں نے دیکھی جنگ کے حالات کیسے بتائے۔ اس جنگ کے لیے خصوصاً حضور گئے نہیں تھے، اتفاقی طور پر جنگ ہو گئی اور کفار اور مشرکین کا تکبر ان کو لے ڈوبا، تکبر کہ ہم کیا کر لیں گے، یہ کیا کر لیں گے، لہٰذا یہ تکبر میں ڈوبے اور ان کا قتل غارت گری ہوئی ہے۔ تو یہ جہاد کا صحیح معنی مقصد سمجھے۔ اسلام حضور کی ظاہری زندگی 55 سال کے بعد جو پہلا جہاد ہوا جنگ بدر، وہ بھی کن حالات میں ہوا، کس طرح ہوا، اور اچھا ان حالات میں اگر آپ دیکھیں ٹوٹل جنگیں جو ہوئی ہے حضور کی ظاہری زندگی میں، اگر ان غزوات کو دیکھیں تو 27 ہے۔ غزوہ اور سرایہ میں ایک فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، اور صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں تھکان کو ختم کر کر میں آپ کے سامنے بیٹھا۔ الحمدللہ آپ بھی روزے سے، ہم سب بھی روزے سے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ باتیں آپ کو سمجھنا ہے، آج انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے۔ جو کم علم والے ہوں ان باتوں پر آ جاتے ہیں کہ تمہارے نبی نے، مشرکین کہتے ہیں، مشرکین کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نبی نے تلوار کے زور پر دین پھیلایا ہے۔ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، دیکھیں غزوات جو ہوئے ہیں ٹوٹل غزوات 27 ہوئے، کتنے ہوئے ہیں؟
27 ہوئے ہیں. غزوہ اور سرایا دو لفظ ہے, سرایا اور غزوہ. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں ہمارے نبی خود گئے, ہمارے نبی صحابہ کو لے کر خود گئے, اس کو غزوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. جس جنگ میں حضور خود گئے دشمن, اور جس میں حضور گئے نہیں صحابہ کو بھیجا اس کو سرایا کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب ٹوٹل غزوہ 27 ہوئے. کتنے ہوئے بولو؟ کتنے؟ 27 ہوئے. اور سے سنیں, اور غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حضور خود گئے, حضور خود گئے. 27 غزوہ ہوئے, اور ان 27 میں سے جنگ صرف 9 میں ہوئی. بولو یا سبحان اللہ. جنگ صرف کتنے؟ 27 میں سے صرف جنگ 9 میں ہوئی, اور باقی غزوات میں بات چیت میں صلح ہو گئی. بولو یا سبحان اللہ. ایک تو یہ, اور جن 9 غزوات میں دشمن مارے گئے ان کو انگلیوں پہ گن سکتے دشمنوں کو. ایسا نہیں کہ ماشاء اللہ جیسا مکہ فتح ہوا, مکہ کے جو غزوہ ہوا, مکے میں سرکار نے اپنے صحابوں کا عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, بچوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, بوڑھوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, اور جو پیٹ دکھا کر بھاگ رہے ہیں ان کو پیچھے مت بھاگو, جو تم سے لڑنے آؤ ان سے لڑو. یہ ہے نا جہاد کا مطلب. یہ نہیں کہ بم لگا کر بے قصور لوگوں کو اڑا دے اور معاذ اللہ کہہ دے. آج تو ہمارا, میں نے کہا نا, جہاد اللہ کی عبادت ضرور ہے, لیکن عبادت ہے, جہاد کا معنی مقصد تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا, مطلب تو سمجھنا چاہیے. یہ بم لگا کر اڑا دینا, کسی بے قصور لوگوں کو مار دینا, چاہے کسی مذہب کا ہو, یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے, نہ حدیث اس کی اجازت دیتا ہے. بس آپ یہ ذہن میں رکھیں, یہ جو لوگوں کو ذہن خراب کیا جا رہا ہے, دیکھو تمہارے اسلام میں یہ ہے, تمہارے اسلام میں یہ ہے. اب تو ایک نیا نکالا لفظ جہاد کہہ کر. میں نے کہا یہ کیا تم نے بکواس نکالی ہے دین کو. لیکن یاد رکھو, دین میں اللہ نے لچک رکھی ہے. ہاں, دین میں لچک رکھی ہے. تم جتنا دباؤ گے اتنا اچھلے گا انشاءاللہ. لچک سمجھ لیا؟ اسپرنگ کو دیکھا آپ نے؟ اسپرنگ جتنا دباؤ گے پھر اچھلے گا, تمہیں طاقت سے اچھلے گا. اسلام کو تم کیا, تمہارا باپ دادا کوئی نہیں مٹا سکتا, کیونکہ سب سے امن اور سب سے پیس مذہب اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے سب لوگوں سے, یہ چیلنج ہے ہم تمام علماء کا کہ ہم ثابت کر کر بتائیں گے اس زمین پر سب سے زیادہ پیس والا مذہب اگر کسی کا ہے وہ اسلام ہے. ورنہ دیکھیے آپ, جنگیں تو آج بھی ہو رہی ہے. روس کو دیکھے, گھس کر جو ہے کس کس کو قتل کر رہا ہے, لوگوں کو گن نہیں سکتے. آج امریکہ نے فلسطین پہ, اپنے ملک شام پر, بغداد پر, عراق پر جو حملے ہو رہے ہیں, مجھے بتائیے ان حملوں میں یہ گورے تو لڑ رہے ہیں نا, جو عیسائی یہودی تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں, جو مشرکین کو بھی سکھاتے ہیں. مجھے بتائیے ان لوگ جو جنگ آج کر رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں, گن نہیں سکتے, گن نہیں سکتے. اور میرے اور آپ کے نبی نے جن جنگوں میں لڑا دشمنوں کو گن سکتے آپ, یعنی ان لوگوں کو قتل کیا جو لڑنے آ رہے تھے. بولو نا سبحان اللہ. ان لوگوں کو قتل کیا جو لڑنے آ رہے تھے, نہا کے کسی پر ظلم نہیں کیا. اور لڑائی بھی کب شروع کی؟ جب پانی ضرورت سے زیادہ سر کے اوپر چڑھ گیا, 55 سال کی عمر کے بعد, تب اللہ کو حکم ہوا محبوب اب لڑو. جنگ ختم ہوئی, جنگ بدر کی, رمضان مبارک کا مہینہ تھا. 70 مشرکین مارے گئے. کتنے؟ 70 مشرکین مارے گئے, اور 14 صحابہ شہید ہوئے, جن کا مزار جنگ بدر میں آج بھی موجود ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں جب یہ کائنات پانی برستا ہے یا ہوا چلتی ہے, یہ جو کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بنایا ہے, جب کوئی پریشانی ٹالنا ہو تو فرشتے آتے ہیں مسلمانوں پر سے پریشانی ٹالنے کے لیے. تو جنگ بدر میں شہید ہونے والے شہیدوں کی روحیں آج بھی وہاں سے نکل کر مسلمانوں کی مدد کے لیے آتے ہیں. وہ جنگ بدر کے وہ صحابہ جو اسلام کے خاطر سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جان دینے والے, وہ 14 صحابہ ہیں. اسلام کی سربلندی کے خاطر سب سے پہلے جان دینے والے وہ 14 صحابہ ہیں. اللہ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ صحابہ کی 14 صحابہ کے نام لکھ کر جو اپنے گھروں میں لگا لے اس کے گھر پر جادو نہیں ہوتی, لکھ کر جو اپنے گھروں پر رکھے اس کے گھر پر دشمن حملہ نہیں کر سکتا, لکھ کر اگر کہیں پر آگ لگ گئی بجھ نہیں رہی ہے, خالی ان کے ناموں کو لکھ کر اس آگ میں ڈال دو, تجربہ گواہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے. یہ 14 صحابہ جن کا
یوم آ رہا ہے 17 رمضان مبارک کو، اپنے گھروں میں ضرور ان 14 صحابہ کے فاتحہ دلائے اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے۔ علماء نے بار بار تجربہ کر کر کہا جو بھی جنگ بدر کے صحابہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اس جنگ بدر کا جو واقعہ 17 رمضان مبارک کو ہوا ہے، اس واقعہ سے بہت سے سبق ہمیں مسلمانوں کو مل رہا ہے۔ اس لیے حالات آگے کیا ہو رہا ہے اس پر دیکھ کر آپ گھبرائیے مت کہ کون کیا بول رہا ہے، یہ کر دیں گے مسلمان لوگ کو، وہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ آپ پہلے تو میں کہتا ہوں، پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ میڈیا دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ ہے کیا مجھے بتائیں؟ 90% جھوٹ بتایا جا رہا ہے، خدا کی قسم 90% جھوٹ بتایا جا رہا ہے۔ کوئی تیار بھی بتانے کے لیے میڈیا پر نیوز بتا دیتا ہے اور پھر بعد میں دیکھو وہی اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سیاست اسلام کا حصہ ضرور ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جہاں کی چیزیں وہاں پر رکھو۔ یہ ٹینشنوں کو اپنے سر پر مت بٹھا لو، اپنے سر پر مت بٹھا لو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں چپل سر پر رکھنے کی چیز نہیں، باہر چھوڑنے کی چیز ہے۔ جوتا اگر چپل کو سر پر بن لے تو کہے گا بھائی یہ کیا بیوقوفی ہے، جہاں کی چیزیں وہاں چھوڑو۔ تو لہٰذا یہ جھوٹ جو میڈیا کے ذریعے ہمارے اندر پھیلا کر ہمارے وسوسے ڈالا جا رہا ہے اسلام اور اس کا اندر کمزور کرنے کے لیے، اس جھوٹ کو چھوڑو، جہاں کی چیزیں وہاں پر چھوڑو۔ کیونکہ سیاست تو اچھی چیز تھی، لیکن یہ کرسی جو سیاست والی ہے، سیاست ضرور اسلام کا حصہ ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ابھی جو سیاست چل رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کرسی تو اچھی ہے، عزت والی ہے، اس پر بیٹھنے والے بے حیا ہو گئے، اس پہ بیٹھنے والے غدار ہیں، اس پر بیٹھنے والے کمینے ہو گئے ہیں۔ ان غداروں کمینوں کی باتوں پہ آ کر اپنے اسلام اور دین پر وسوسے نہ لائے، میڈیا کو چھوڑے، وسوسوں کو چھوڑے۔ آگے کیا ہوگا؟ میں نے کہا آگے کا مت چھوڑ، مسلمان ماضی کو دیکھتا ہے، بولو نا سبحان اللہ، نہیں سمجھا؟ مسلمان پیچھوں کو دیکھتا ہے، وہ لوگ کیسے گزارے زندگی۔ جب وہ پیچھوں کو دیکھتا ہے کہ یار اتنی تکلیف میں بھی ایمان کو نہیں چھوڑا، اللہ پر ایسا یقین، رسول پر ایسا یقین، عبادت ایسی، تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ کہنا چلو جان دی ہوئی اسی کی ہے، جان دی بھی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ بھائی مسلمان اللہ کی راہ میں مر جائے تو شہید، بولو نا سبحان اللہ، تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ماضی کو بھی دیکھو، آگے کیا ہو رہا ہے یہ مت دیکھ کر اسلام کے خلاف معاذ اللہ آپ اپنے وسوسے نہ لائے اور اپنے وسوسوں کو نہ چھوڑ، خیال میں آ کے ایمان اور عقیدے کو کمزور نہ کرے۔ جنگ بدر ہمیں بتاتا ہے حالات کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، جنگ بدر کا یہ پیغام لے ہم سنت کے لیے کھڑے جائیں گے کہ حالات کچھ بھی ہو، دشمن کتنے بھی طاقت والے ہو، تمہیں مارنے کے لیے سر پر آ جاؤ، دشمن تعداد میں زیادہ ہو، ابھی ہو رہا ہے، دشمن تعداد میں زیادہ ہو، تمہیں مارنا چاہتے ہو، تمہیں ختم کرنا چاہتے ہو، تمہیں مسلنا چاہتے ہو، تو جنگ بدر کے صحابہ کی روح جب آواز دے گی ہمیں دیکھ لو، بس ہمیں دیکھ لو، ہم اللہ رسول پر یقین کریں، ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ تو لہٰذا حالات کو دیکھ کر پریشانی، ماضی کو دیکھے، صحابہ کی زندگی کو پڑھے، اولیاء کی زندگی کو پڑھے، اس سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ان بزرگوں کا فاتحہ اپنے گھروں میں دلائے، ان کے ہمارے فاتحہ کی ان کو ضرورت ہے بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا عزت دیا ہے، اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا ہے۔ بھائی ہمارے فاتحہ درود کا کوئی بزرگ جو گنبد میں آرام کرنے والی محتاج نہیں ہے، ہم دلاتے اس لیے کہ ان کے وسیلے سے اللہ ہماری مشکلوں کو ختم فرما دے۔ لہٰذا ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ جو حالات چل رہے ہیں میرے مولا ایسے میں دین کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان اور مال اور ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا تو حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا، ہم کمزور بندے، لیکن میرے مولا آخری سانس تک تیرے اور تیرے حبیب کے بتائے ہوئے چلنے کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے مولا ہم تمام کی روزوں کو، تراویحوں کو، عبادتوں کو میرے بارگاہ میں قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔